بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 27ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارا قرآن پاک پورا ختم ہو گیا الحمدللہ. اور نہایت ہی مبارک ہے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا اور روزانہ تراویح کے اندر شریک ہوتے رہے. جو ثواب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے، اس کا اگر میں اور آپ کیلکولیشن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز میں قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور سننے والے کو 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں نماز کی حالت میں. تو جو سننے والا ہے، اس کے بعد میں پھر رمضان کا مبارک مہینہ ہے. تو رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نفل عمل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں. تو ہر وہ آدمی جس نے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی ہے، پورے مہینے کا اگر ہم حساب کریں گے تو تقریباً وہ جو رکعتیں ہوتی ہے، ایک دن کی 20 رکعت تو تقریباً وہ 600 رکعتیں ہوتی ہیں. اب اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کو کتنا زیادہ ثواب عطا فرما رہے ہیں. اور 600 رکعت بھی کیسی، جس کا ثواب فرض کے برابر ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے پورا قرآن پاک سنا تو رمضان میں، اور وہ بھی نماز کی حالت میں، تو 50 نیکی مل رہی ہے. اور دوسری طرف قرآن میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 100 درجے، اور بعض جگہ فرمایا کہ 10 درجے عطا فرماتے ہیں. اب یہاں پہ اگر 50 نیکیاں جو حضور نے فرمائی ہیں، ان 50 نیکیوں کو 10 سے اگر ہم ضرب دیں گے تو وہ 500 نیکیاں ہوتی ہے. اور پورے قرآن پاک کے اندر 6666 آیتیں. اب 6600 جو 66 آیتیں ہیں، اس کے اندر تقریباً لاکھوں حروف ہے. اب اندازہ لگاؤ اس ایک ایک حرف کو اگر ہم اتنے لاکھ سے، اس ایک ایک حرف جس کے اوپر 500 کا نیکیاں مل رہی ہے، وہ 500 کو اتنے لاکھ کے اوپر ضرب دیں گے تو میں اور آپ اس کا حساب بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس پڑھنے والے کو کتنا ثواب عطا فرما رہی ہے. اور سننے والے کو بھی، کیونکہ یہ حساب ہم سننے والے کے حساب سے کر رہے ہیں، تو جتنا پڑھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی سننے والے کو بھی. تو آپ تمام لوگ نہایت ہی خوش قسمت ہے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی، اور اس کے ساتھ میں روزانہ تراویح کی نماز کے اندر قرآن پاک سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اگر اللہ تبارک و تعالی کو یہ عمل ہی پسند آ گیا تو اس ایک عمل کے بدلے میں ہی اللہ تبارک و تعالی بندے کے بیڑے کو پار فرما سکتے ہیں. نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ سے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر کی یہ مبارک رات ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، اور وہ مسجد میں، بازاروں میں، ادھر ادھر جہاں پہ بھی مسلمان ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں. فرشتے ملتے ہیں ان سے، اور جو لوگ مسجد کے اندر عبادت کرتے ہیں ان سے بھی فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم نے وقت اس مبارک رات میں مسجدوں کے اندر گزارنے کا اور عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اب میرے محترم بزرگوں، ایک تو الحمدللہ ہمارا قرآن بھی ختم ہوا، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی ختم قرآن کے بعد میں جو دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اسی لیے آج ہم نے پوری امت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے اور اپنے لیے بھی دعائیں کی ہے، یہ امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گا بول کے.
اس لیے کہ اللہ دعا کون سی قبول فرماتے ہیں؟ جب آدمی کی خود کی نیت 100% یہ ہوتی ہے کہ میری یہ دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوں گی، تو اللہ اسی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اگر آدمی کے دل میں ہی شک شبہ ہے کہ یہ دعا قبول ہوں گی نہیں ہوں گی، تو پھر ویسی دعا کے ساتھ میں بھی اللہ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ میں ویسا ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم نے ختم قرآن کے بعد میں دعا کی، اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گا۔ پھر شب قدر کی یہ مبارک رات ہے، لیکن میں ابھی انشاءاللہ 24ویں پارے اور 25ویں پارے میں ہماری جو تفسیر باقی ہے اسی کو آگے کنٹینیو کروں گا۔ 25ویں پارے کے 24ویں پارے میں کل ہم نے شروع کی آیت کے بارے میں سنا تھا، لیکن میرے محترم بزرگوں، بعد کی آدھے پارے کے بعد کا جو 25واں پارہ ہے اس کے اندر بالکل ختم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی 24ویں پارے کے اندر 25واں تو 24ویں کے بعد ہم بیان کریں گے، فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا، اور پھر اپنی اس بات کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی مدد کے لیے، ایسے لوگوں کی نصرت کے لیے ہم فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ جنہیں کسی بات کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی بات کا غم ہوتا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری ہے جس کا ان کے ساتھ میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں کون سے لوگ مراد ہیں؟ اس میں وہ لوگ مراد ہیں میرے محترم بزرگوں جنہوں نے ایک مرتبہ جب اسلام کو اور ایمان کو قبول کیا اس کے بعد پھر وہ کسی اور دوسرے راستے کی طرف نہیں پلٹے، اپنے اسلام پہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے، اور اس کے بعد اپنے اسلام اپنے ایمان کے جو تقاضے تھے ان کو پورے کرتے رہے۔ جو آدمی بھی دنیا کے اندر رہ کے اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اہتمام کرے گا وہ اس آیت کے اندر آ جائے گا۔ یہ آیت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی جو جماعت تھی ان کے زمانے میں نازل ہوئی، لیکن یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ صرف صحابہ نہیں، اولیاء اللہ اور بزرگان دین نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے جو کوئی بھی مسلمان وہ اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے گا، اس کے اوپر جمع ہوا رہے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا جو آدمی ہے وہ ثابت قدم رہنے والا، تو تتنزل علیہم الملائکہ، آج کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتوں کو نازل کریں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ایسے لوگوں کو ہرگز نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ آج ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پریشان حال ہے، حالات کا شکار ہے، بہت سارے مسلمان جو ہے ان کے اوپر نئے نئے قسم کے حالات آ رہے ہیں۔ دنیا بھر کے ملکوں میں عراق ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے اور الجزائر ہے، لیبیا ہے، جہاں جا کر ہم دیکھیں گے وہاں کے حالات ہم کو خراب نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے زمانے میں فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ آج کے زمانے میں اللہ کی مدد و نصرت کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے اس کے اوپر ہم ثابت قدم نہیں ہیں۔ جو اللہ نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو یہ کہے کہ بے شک اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ کون ہمارا پالنے والا ہے بھائی؟ اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ تو یہ دلوں سے نکل چکا ہے، ہماری زبانوں پہ ہے صرف کہ اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے،
لیکن دل کے اندر یہ بسا ہوا ہے کہ دکان پالنے والی ہے، کاروبار پالنے والا ہے، فیکٹری پالنے والی ہے، جاب پالنے والی ہے، کاروبار پالنے والا ہے، اور میرا جو بینک بیلنس ہے یا کھیتی باڑی ہے یا باغات ہے ان سے میں پلنے والا ہوں۔ اللہ ہماری زبانوں تک رہا، اگر دل کے اندر سے اللہ نکلتا کہ نہیں اللہ پالنے والے ہیں اور بے شک اللہ ہی میرے پروردگار ہے، تو آج کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے تھے۔ آج فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ اسی لیے نہیں اترتے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ بھئی آدمی کس بات سے یہ پروو کرے گا کہ اس کے دل میں صرف اللہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کی علامت، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرے گا، اللہ کے کسی حکم کو پتے پشت نہیں ڈالے گا۔ کیسے اللہ کے حکموں کی پابندی کرے گا؟ ایک دم موٹا حکم میں بتاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ آدمی دکان کے کاؤنٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، آدمی اپنی جاب پر ہے، آدمی اپنے کاروبار میں ہے، کھیتی باڑی میں ہے، اور ایسے وقت میں فوراً ظہر کی اذان ہو گئی۔ اب یہ اس کے بعد جو انسان کا ایکشن رہے گا وہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ دکان کی مشغولی میں وہ بیزی رہتا ہے یا نماز کی طرف جاتا ہے؟ اب جو نیکسٹ اسٹیپ وہ لیتا ہے، اگر وہ نماز کی طرف جا رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے اللہ کو اپنا پروردگار مانا ہے، اور اگر وہ نماز کو نہیں جا رہا ہے، وہ اپنے دکان کے کاؤنٹر پہ ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے کاروبار میں ہی لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی تک اللہ کو اپنا پروردگار نہیں مانا ہے، یا ابھی تک اپنے دکان کو، اپنے کاؤنٹر کو، اپنے غلے کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کھیتی باڑی کو ہی اپنا پروردگار سمجھ رہا ہے، اس لیے اللہ کی مدد و نصرت نہیں آ رہی ہے۔ اور عربوں پہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہی حال ان کا بھی ہو چکا ہے کہ وہ تعیش کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آج جو اتنے حالات کے شکار ہیں لوگ، عراق کے اندر، کردستان کے اندر، سیریا کے اندر، لیبیا کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، امن و امان وہاں کا ختم ہو چکا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر امریکہ کو اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے۔ کس کو خدا بنایا ہوا ہے بھائی؟ امریکہ کو خدا بنایا ہوا ہے۔ دین اسلام اس سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ قرآن حدیث سب ان کے علاقے میں نازل ہوا، سب سے زیادہ انبیاء کی قبریں ملک شام کے اندر ہے، سب سے زیادہ صحابہ کی قبریں انہی سرزمینوں کے اوپر ہے، اس کے باوجود آج ان کے اوپر یہ عذاب اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ امریکہ کو، انگلینڈ کو، برٹن کو، ان کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی مدد و نصرت نہیں ہے۔ اب صرف وہ لوگ نامینل مسلمان باقی رہے ہوئے، ان سے 1000 گنا زیادہ سچے اور پکے اگر مسلمان کہیں کے ہیں تو وہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں۔ ہم لوگ ان سے 10 گنا زیادہ دین پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ایک عرب سے میں نے کہا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، میں نے کہا تعال سوف نصلی وبعد الصلاۃ نذهب فی السوق، چلو میں نے کہا نماز پڑھیں گے۔ بولے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے آپ نماز؟ بولے نماز والوں کے لیے اللہ میاں کا کوئی وعدہ ہی نہیں ہے، میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں۔ بولے میں نے کہا کیسے کیا؟ بولے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے والوں پہ لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ کس پہ لعنت بھیجی ہوئی ہے؟ نماز پڑھنے والوں پہ۔ میں نے کہا قرآن میں کہاں پہ نماز پڑھنے والوں پہ لعنت نازل کی ہے؟ بولے خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ لیکن اس نے ایک جملہ کہا، آگے کا جملہ چھوڑ دیا۔ اس کے آگے ایسا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ کائے کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اور اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز عصر کے ٹائم پہ پڑھ لیے، مغرب عشاء کی نماز ایک ٹائم پہ، تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا۔ تو وہ اس کو ایسا لگا کہ بھائی میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں تو مجھے قرآن حدیث کی کچھ معلومات ہی نہیں ہوں گی۔ بولے قرآن میں اللہ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے ایسا فرمایا ہوا ہے، اس لیے بولے میں نماز نہیں پڑھتا۔
تو آج ان کا حال یہ ہے میرے محترم بزرگوں، اور ہم تمام بھی، جس کے اوپر بھی جو حالات آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا اصل میں مانا ہی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں بسا ہوا تو کچھ اور ہے، کاروبار بسا ہوا ہے کہ کاروبار سے ہوگا، کھیتی باڑی سے ہوگا، باغات سے ہوگا، جاب سے ہوگا، اپنے کام سے ہوگا۔ اگر ایک آدھی جگہ پہ جاب چلی جائے تو آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں میری جان پہچان میں، بیچاروں کو دواخانوں میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ کیوں؟ تو بولے ایک جگہ کی میری جاب چلی گئی، پتہ نہیں اب میرا آگے کیا ہوگا۔ ارے بابا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، تو اپنی ساری مخلوق کو روزی کیسے دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ جو پتھر ہے جس کے بازو تم کھڑے ہوئے ہو، اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتھر پہ عصا مارا، وہ پتھر ٹوٹ گیا، اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کیڑے کے منہ میں جو ہے ہری گھاس تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، روزی کے ذمہ دار ہم ہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس روزی کا وعدہ ہم نے تم سے لیا ہے وہ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں نہیں ہے۔ کہاں پہ ہے بھائی روزی؟ آسمانوں میں ہے۔ ہم آسمان سے روزی نازل کرتے ہیں۔ ہم ایسے کیڑے کو جو بیچارہ خود جو ہے باہر نکل کے نہیں کھا سکتا، ہم اس کو اس کے بیٹھی جگہ پہ روزی پہنچا رہے ہیں، تو تم اشرف المخلوقات انسان ہو، ہم انسان کو کیسے روزی سے محروم کر سکتے ہیں؟ مگر چونکہ یقین ابھی بنا نہیں، اسی لیے قرآن میں یہ جو آیت کہی اللہ نے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے گارنٹیڈ اترے گے۔ مگر آج کیوں نہیں اتر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں ابھی تک وہ یقین آیا نہیں۔ ابھی بھی ہمارے دلوں میں یقین یہی ہے، تو جاب چلی جانے کے بعد آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اور بغیر ڈائٹنگ کے اس کا 10-15 کلو وزن مہینے بھر کے اندر کم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ٹینشن میں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ دکان اگر کہیں پہ کرائے سے تھی اور جو دکان مالک ہے اس نے یہ کہا کہ بھائی دکان خالی کرنا پڑیں گی، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے روزی کا کیسا ہوگا، اب میرے کو دوسری جگہ روزی رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر آدمی کا یقین اللہ کی ذات پہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو، اگر چھوٹی دکان اس کی چھوٹی ہے، اس کو پھر اللہ کارخانوں تک پہنچاتے ہیں۔ کہاں پہ پہنچاتے ہیں؟ اگر آدمی یہ یقین رکھے کہ یہ دکان میری پالنے والی نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس دکان کی، ہاں چھوڑ دے رہا ہوں میں یہ دکان کو، دوسری دکان بازار میں ملیں گی وہ کرائے سے لوں گا، نہیں ملیں گی گاڑے پہ تجارت کروں گا، میرا اللہ روزی دینے والا ہے، جس کی دکان ہے وہ روزی دینے والا ہے کیا؟ ہاں لے تیری دکان، بہت تیرے کو تیری دکان کا گھمنڈ اور غرور ہے نا، چل لے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی کو اگر دکان وغیرہ کرائے سے دی ہے، اب دیکھ رہے کہ ماشاءاللہ دھندا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کہ 3 مہینے کے بعد آ جاتے، ایسا کونی ٹیک کے کھڑے رہ جاتے، بولے بھائی اگلے مہینے سے کرائے میں 2000 روپیہ بڑھانا پڑے گا، پھر اور آ جاتے 4-5 مہینے کے بعد میں، بھائی اگلے مہینے سے 3000 بڑھانا پڑے گا، آدمی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے۔ تو ایسی حالت میں انسان نے کس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے؟ کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے دکان کی، اللہ نے اگر چاہا میں بڑے بڑے کارخانوں کا مالک بن سکتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کو بناتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے کے بتاتا، آج کل آپ لوگوں نے ایک ویب سائٹ کا نام سنے ہوں گے، اس کا نام ہے فلپ کارٹ بول کے، لوگ اس کے اوپر آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، موبائل منگاتے ہیں اور دوسری الیکٹرانک چیزیں منگاتے ہیں، کپڑے منگاتے ہیں، بہت ساری چیزیں، ہر چیز جو اپنے کو چاہیے آج کل وہ فلپ کارٹ کے اوپر مل جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا آنر کون ہے؟ اس کے آنر کی ایج صرف 28 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ ہاں 28 سال ہے۔ وہ نوجوان پہلے امیزون کے اندر جاب کیا کرتا تھا، امپلائی تھا، وہاں کا نوکر تھا، تو کچھ باتیں ایسی ہو گئی آپس میں، کمپنی والوں نے اس کو نکال دیے، ہکال دیے وہاں سے، چل بولے میاں تیری ضرورت نہیں۔ اور نکالنے کے بعد میں وہ بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا کہ اب میری جاب چلی گئی، میں کیا کروں گا؟ کیونکہ ہم لوگ چھوٹا سوچنے والے ہیں،
کیسا سوچنے والے ہیں؟ کنجسٹڈ ہے ہمارے جو مائنڈ ہے، ہم کو فوراً فکر ہو جاتی ہے کہ اب میری جاب چلی گئی، پتہ نہیں میرے کو دوسری جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، میرا کیسا ہوگا، دکان میری چھوٹ گئی، پتہ نہیں مجھے دوسری دکان کرائے سے ملیں گی یا نہیں ملیں گی، میرے کاروبار کا کیسا، میرے کھیتی باڑی کا۔ لیکن وہ جو نوجوان تھا، اس نوجوان نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، اس نے کہا کہ آج مجھے امیزون والوں نے جاب سے نکال دی، چلو میں کسی اور کمپنی میں اپلائی کرتا ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ بھی نکال دیں گے، اس کے بعد اور بھی نکال دیں گے، تو میری جو حیثیت ہے وہ صرف بیل کے جیسی ہو جائے گی۔ کس کے جیسی ہوں گی بھائی؟ بیل کے جیسی۔ کل آج میں ان کے کھیت کے لیے جوتا مار رہا ہوں، ان سے میرا دل بھر گیا، انہوں نے لے جا کے میرے کو بازار میں بیچ دیے، پھر دوسرے نے دوسرے کے بیل گاڑی کو لگا دیا، تیسرے نے تیسرے کے آؤٹ کو لگا دیا، میری زندگی اس کا کھیت جوتنے میں، اس کا کھیت جوتنے میں، اس کی گاڑی اٹھانے میں، اس کی گاڑی اٹھانے میں چلی جائیں گی، اور جب میں ایکسپائری ڈیٹ کو پہنچ جاؤں گا، جب میرے پیروں میں طاقت نہیں رہیں گی، تو پھر میرے کو ایسا کھینچ کے لے کے جائیں گے مذبح خانے کے اندر۔ اور الکبیر والے جو ہے، جو گوشت سپلائی کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ سب ایسی بیل اٹھاتے ہیں مارکیٹ سے، جن بیلوں کے اندر پیروں میں طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ گوشت بیچنے والی جو کمپنیاں ہیں، وہ سارے ایسے گوشت کے ایسے بیلوں کو اٹھاتی ہے، ان کو ذبح کرتی ہے، اور پھر عرب ملکوں میں وہی گوشت ڈبوں کے اندر پہنچتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ فریش، ایک دم فریش ہمارے پاس میں میٹ اور انڈیا سے آیا، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے حلال۔ کون سے بیل کا؟ جو ہمارے انڈیا میں 60 سال کھیتوں میں سروس دے چکا ہے۔ تو وہ جو آدمی تھا، وہ جو نوجوان تھا، اس نے یہی سوچا کہ میری حیثیت بھی ایسی ہوں گی، آج یہاں سے جاب گئی، کل وہاں سے جائیں گی، پرسوں وہاں سے جائیں گی، میں کب تک ٹھوکریں کھاتے رہوں گا، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں خود لوگوں کو جاب دینے والا بنتا ہوں۔ اگر امیزون والا اپنی ویب سائٹ بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور وہ زمانے میں امیزون بھی خالی کتابیں بیچتی تھی، اس نے بھی ایک کتابوں کی ویب سائٹ کو گورنمنٹ رجسٹرڈ وغیرہ کر کے فلپ کارٹ کے نام سے جو ہے اس کو لانچ کر دیا۔ اب دونوں چلنے لگی مارکیٹ کے اندر۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، آپ کو آج سن کے حیرت ہوں گی کہ وہی جو فلپ کارٹ جو ویب سائٹ اس نوجوان نے، جس کو نوکری سے نکالا گیا تھا، اپنے ذریعے سے ایک ویب سائٹ اس نے یہ کیا، آج تقریباً 20,000 لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ اور 2 لاکھ کروڑ روپیوں سے زیادہ اس کا ٹرن اوور ہے۔ کتنے لاکھ کروڑ سے زیادہ؟ 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ۔ ابھی 3 دن پہلے میں اس کے ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا ایک انگلش نیوز پیپر میں، اس میں انہوں نے لکھے کہ 250 کروڑ روپے کا اس نے ابھی نیا مکان خریدا ہے بنگلور کے اندر بول کے۔ تو اس وجہ سے میں وہ پورے ڈیٹیل پڑھ رہا تھا۔ اگر وہ جہاں پہ جاب کر رہا تھا امیزون کے اندر، تو 2.5 کروڑ روپے تو دور کی بات، 250 کروڑ روپے تو دور کی بات ہے، بیچارہ پوری زندگی جاب کر کے 2.5 کروڑ بھی وہاں پہ نہیں کما سکتا تھا۔ لیکن آج اس کی وجہ سے 20,000 لوگوں کو جاب ملا ہوا ہے۔ تو یہ پورے ڈیٹیل میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ روزی کا مالک کون ہے؟ زور سے بولو، روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے روزی کا مالک۔ کس سے ہم نے روزی کا ایکسپیکٹیشن رکھنا چاہیے؟ اللہ کی ذات سے۔ نہ کمپنی ہم کو روزی دینے والی ہے۔ دکان کی بھی مثال دیتا ہوں اب میں آپ کو، کہ ایسے لوگ جن کو لوگوں نے ان کے اس کا فائدہ اٹھا کے، دکان کرائے سے تھی، بھاڑا بڑھاؤ بھاڑا بڑھاؤ بھاڑا بڑھاؤ بول کے انہوں نے بولے اب ہم ہی بڑھ جاتے یار، یہاں سے بہت ہی بڑھاؤ بڑھاؤ بول رہے تم، اب ہم ہی بڑھ جاتے یہاں سے، سارا جتنا کما رہے نہیں اس سے زیادہ تم کو بھاڑا دینا پڑ رہا بولے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، آج اللہ کے فضل و کرم سے بیچارے دکانوں میں، ان کو یہ لگتا تھا کہ میری ساری ضرورتیں دکان سے پوری ہو رہی ہے، لیکن یقین کس کی ذات پہ کیا انہوں نے؟ اللہ کی ذات پہ۔ اللہ پالنے والا ہے۔ چھوڑ دیا انہوں نے دکان، اور دکان چھوڑنے کے بعد بولے یار یہ لائن میں اپن اتنے سالوں سے خود کی مینوفیکچرنگ کرو، خود کا کارخانہ کھول کے خود کا کاروبار شروع کیا۔ ویسے چھوٹے چھوٹے کم سے کم ہزاروں دکان والے آج ان کے پاس سے مال خرید رہے ہیں۔ کب اللہ نے فرق بنایا؟ جب آدمی نے کس کی ذات پہ امید رکھی؟ اللہ کی ذات سے۔ تو قرآن میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ہر معاملے میں، ہر لائن میں جو آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہیں گا کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر چلی جائے، مجھے پالنے والا کون ہے؟
اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس کے اوپر جم گیا کہ نہیں اللہ ہی میرا مالک ہے، تو ستنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے ہم فرشتے نازل فرماتے ہیں، فرشتوں کی مدد آتی ہے، اور آج کے زمانے میں بھی آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے ڈر بھی نکال دے۔ بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں ڈر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، کہیں غیروں کا ڈر ہوتا ہے، کہیں پہ اپنے سینئر کا ڈر ہوتا ہے، کہیں پہ اپنے اوپر کے جو لیڈر لوگ ہیں ان کا ڈر ہوتا ہے، اور ان کے ڈر میں بھی آدمی بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے، کبھی کفر والے کام کرتا ہے، کبھی شرک والے کام کرتا ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکنے والے کام کرتا ہے، کبھی سر پہ ٹیکا لگانے والے کام کرتا ہے، کبھی مندروں کے ادھاٹن کرنے والے کام کرتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے اگر میں نے غیروں کو نہیں خوش کیا تو پتہ نہیں اگلے الیکشن میں لوگ مجھے ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے بول کے، یہ ڈر ہوتا ہے دل میں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ارے دے چھوڑ کے سب کو، کس کو پکڑ؟ ایک اللہ کو پکڑ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کریں گے اور تیری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کریں گے۔ کس کو نازل کریں گے؟ ہاں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بتاتا ہوں آپ کو واقعہ کہ جن لوگوں نے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھا اور جمے رہے اپنی بات کے اوپر، اللہ نے آج کے زمانے میں بھی ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا۔ جس وقت میں ہندوستان اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا تو حالات خراب تھے، دلی وغیرہ کے علاقے میں پورے کے پورے علاقے سنسان ہو چکے تھے، کیونکہ اکثر لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے تھے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، کہیں پہ بھی مسلمان دکھا کہ اس کی جو ہے لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اب مرکز نظام الدین وہ زمانے میں جہاں پہ آج ہے اسی زمانے میں وہیں پر تھا، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے کہ وہاں پہ ایک خادم تھے۔ اب مرکز کے اندر سامان وغیرہ ختم ہو گیا، مشورہ کرنے لگے بھائی کیا کرنا چاہیے۔ ان خادم صاحب نے کہا آپ لوگ فکر مت کرو، بازار سے جا کے میں سامان لے کے آتا ہوں۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا کہ بولے بھائی حالات باہر کے برابر نہیں ہیں، بولے حضرت آپ بے فکر رہو، میں نے آپ سے ہی ایک دعا سیکھا ہوں، انشاءاللہ میں وہ دعا پڑھ کے نکلوں گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور وہ جو نوجوان تھے، وہ جو کام کرنے والے خادم تھے، وہ گھوڑے کا ٹانگا لے کے نکلے، بازار میں سامان وغیرہ خرید کے جب آنے لگے تو 8-10 سردار جی لوگوں نے ان کے ٹانگے کو روک دیے، سب کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں، اور وہ جو خادم تھے مرکز کے ان سے یہ کہا کہ ٹانگے میں سے اتر جا اور ٹانگا ہمارے حوالے کر دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس میں امانت ہے، میں تو اس کو پہنچا کے رہوں گا، تمہارے میں جو دم ہے تم کر کے دکھاؤ، اور مجھے میری اللہ کی ذات سے امید ہے، تم 8 ہے، تمہارے 8 کے 8 باپ ایسے 16 بھی مل کے آ گئے نا تو میرا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ اور اس کے بعد وہ ٹانگا لے کے نکل گئے۔ اب وہ 8 جو تھے وہ تھوڑے دور تک چلے، اس کے بعد بولنے لگے یار اس کے منہ میں اتنا جو دم ہے، اس نے بولا تمہارے باپ بھی آ گئے تو 16 کچھ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا سپورٹ ہے کسی کا، اس کے لیے اس کے ناک کو مت لگو۔ وہاں سے وہ لوگ نکل گئے اور وہ جو ہے سیدھا مرکز نظام الدین پہنچ گئے۔ آنے کے بعد میں بزرگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے حضرت راستے میں میرے ساتھ میں ایسا حادثہ پیش آیا، 8 لوگوں نے مجھے روک دیا تھا۔ بولے پھر؟ کچھ بھی نہیں، میں نے ان سے یہی کہا کہ تم تو صرف 8 ہے، اگر 8 کے 8 باپ ایسے 16 بھی لوگ آ گئے تو تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ بولے حضرت میں نے آپ سے ہی یہ دعا سیکھا تھا کہ جو آدمی صبح میں روزانہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھے گا، سوائے موت کے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور میں نے یہ دعا آج صبح میں پڑھ لیا تھا، اس لیے میرا یہ یقین تھا کہ اگر میرے مقدر میں موت ہے تو مرنا تو ہر آدمی کو ہے، اور اگر موت نہیں ہے تو پھر کوئی میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو یقین ہے، اور اس کے بعد میرے محترم بزرگوں آگے
اور بھی ایسے کئی واقعات ہم کو صحابہ کی بزرگان دین کی زندگیوں میں ملیں گے کہ بڑے بڑے کفار و مشرکین کے نرغوں میں وہ پھنس گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ تو فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، آج کے زمانے میں بھی ان کی مدد و نصرت کے لیے ہم فرشتوں کو نازل کریں گے۔ اس کے آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ آیت جو ہے میرے محترم بزرگوں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو کسی نہ کسی لائن سے دین کے کام میں لگا ہوا ہے، ہمارے زمانے میں دین کی دعوت دینے کے مختلف راستے اور طریقے پیدا ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کے لائن سے لوگوں میں دین کی محنت کر رہے ہیں، وہ بھی اس آیت کے اندر ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین کا کام کر رہے ہیں، اور ایسے مسلمان جو مسجدوں سے دور ہے، دین سے دور ہے، جو بیانوں کے مجلس میں نہیں آ سکتے ہیں، ان تک دین پہنچا رہے ہیں، وہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو لٹریچر کے ذریعے سے، وہ کتابیں چھاپتے ہیں، پمفلیٹ چھاپتے ہیں، اس کے ذریعے سے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ تمام وہ مسلمان جو کسی نہ کسی لائن سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب تم ایسا کام کرو گے تو تمہاری مخالفت ہوگی، تو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جب تم دین کا کام کرو گے، تمہاری جب لوگ مخالفت کریں گے، تم کو ماریں گے یا تکلیف دیں گے یا تمہارے بیچ میں رکاوٹیں پیدا کریں گے، تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے اس کو تم دور کرو، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب دین کا کام کرتے ہوئے تمہارے راستے میں کوئی روڑے ڈالے گا اور تم اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ گے، اس کے بعد تم دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کریں گے کہ وہ پھر تمہارا اچھا دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے محترم بزرگوں کہ ہم چاہے کسی بھی فیلڈ اور کسی بھی لائن میں ہو کر دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے بیچ میں رکاوٹیں آ رہی ہے، کوئی ہم کو تکلیف دے رہا ہے، کسی مسجد میں ہم کو اعلان نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یا کہیں پہ دین کا کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پیار سے، محبت سے، صبر کے ساتھ میں کام کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کے اندر دین کی محنت کرنے والے لوگوں کو پیدا فرمائے گا۔ اگر ہم سختی کے ساتھ میں لوگوں کو روکیں گے، ان سے لڑائی کریں گے، ان سے جھگڑے کریں گے، تو پھر وہاں پہ فتنے وجود میں آئیں گے۔ کیا وجود میں آئیں گے بھائی؟ ہاں، فتنے وجود میں آئیں گے اور پھر ایسے مسائل پیدا ہوں گے۔ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ایسی بستیاں جہاں پہ 40 سال سے صرف اور صرف دین کی محنت کا کام ہوتا تھا، دعوت کی محنت کا کام ہوتا تھا، مگر ہمارے برداشت نہیں کرنے کی وجہ سے اور کچھ لوگوں کے ساتھ میں الجھنے کی وجہ سے آج وہاں پہ ان لوگوں نے اپنی بھی مسجدیں قائم کر دی۔ آج وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے بھی مرکز بنا دیے جہاں 40 سال سے کسی قسم کی بدعت و خرافت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے نہیں برداشت کرنے کی وجہ سے، ہمارے لوگوں کو پیار سے، محبت سے نہیں سمجھانے کی وجہ سے آج کے زمانے میں اس کی بہت زیادہ کمی میرے محترم بزرگوں محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر سے برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے کہ دین کے لائن سے، دین کے اعتبار سے بھائی کچھ رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی اڑتھڑا آ رہا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو ہم لوگ بجائے اس کو پیار محبت سے حل کرنے کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے ہم اپنے پاور کا استعمال کر کے اس کو دور کر دیں۔ وہ دور ہونا تو دور کی بات ہے، اور بھی زیادہ وہاں پہ نئے نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں نے ایسے تکلیف دینے والوں کو کیسے پیار سے دور کیا۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کئی واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں. خالی ایک واقعہ میں بیان کروں گا کہ امام صاحب کیونکہ وہ فقہ حنفی کے بانی ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، تو اکثر ایسا ہوتا تھا ان کے زمانے میں شیعہ اور رافضیوں کی شروعات ہوئی تھی. نیا نیا وہ جو طبقہ تھا وہ اہل سنت والجماعت کو ستانے کا کام کیا کرتا تھا. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اہل سنت والجماعت میں سے تھے، اس لیے امام صاحب جب بھی اپنے گھر سے نکلتے، مدرسے کی طرف جاتے یا مدرسے سے نکلتے، تو ایک رافضی وہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے چلتا اور ان کو گندی گندی گالیاں دیتا، ان کو برا بھلا کہتا اور ان کے بارے میں لوگوں کو یہ بولتا، ارے یہ سنیوں کا امام ہے، اس کو پکڑو رے، اس کو مارو رے، ارے اس کو ایسا کرو، اس کو ویسا کرو. اگر یہ ختم ہو گیا نا تو یہ اہل سنت کا فتنہ ہی ختم ہو جائے گا. اور اہل سنت کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے وہ زمانے میں مل کے اس کی بنیاد رکھے، کیونکہ شیعہ جو ہے وہ صحابہ کو نہیں مانتے تھے. کس کو نہیں مانتے تھے بھائی؟ ہاں، صحابہ کو نہیں مانتے تھے. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھائی جو تمام لوگ ہم اہل سنت یعنی اللہ کے نبی کے ماننے والے، والجماعت یعنی صحابہ کی جماعت کے ساتھ میں، اس لیے ہم اوریجنل میں اللہ کے نبی کے بھی ماننے والے ہیں، صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو اہل سنت والجماعت کا نام دیا گیا، جس میں ہم تمام لوگ بھی ہیں. اور شیعہ الگ ہو گئے. شیعوں کو شیعہ اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے کہا ہمارا طبقہ الگ ہے، ہم صحابہ کو نہیں مانتے. اب ہمارے وہ جو بڑے اکابر تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ رافضی ان کو گندی گندی گالیاں دیتا اور وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچتے، اور گھر پہ دروازے کے باہر جانے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ رافضی کو بولتے، بولے بھائی تیرا دل بھر گیا گالیاں دینے سے کہ ابھی اور کھڑے رہوں میں باہر؟ ٹھہر میں ایک کام کرتا، رکتا، ابھی اور دو چار گالیاں رہے ہوں گے تو پورا کر دے تیرا کوٹا مکمل. تو وہ چڑ جاتا اور دو چار گالیاں دیتا. امام صاحب بولتے ہاں ہاں اور بول 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 بول، تیرے کو کیا کیا بولنے کا بول ہے، میں یہاں کھڑے ہوا ہے. جب تیرا دل بھر گیا اور تو واپس دیں گا پھر میں میرے گھر کے اندر داخل ہوں گا، میں جب تک جانے والا ہوں. اور وہ اور غصے میں آتا. جب وہ رافضی گالی دے کے تنگ ہو جاتا، پریشان ہو کے وہ چلے جاتا، اس کے بعد امام صاحب اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے. اس نے یہ دیکھا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کو اتنی گالیاں دینے کے بعد میں بھی ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، اور ان کے اخلاق ایسے ہیں اور ان کی محبت ایسی ہے، تو آپ کو سن کے حیرت ہوں گی. اس کے بعد میں وہ بھی اوریجنل اہل سنت میں شامل ہو گیا. اس نے اپنا شیعہ مذہب چھوڑ دیا، امام صاحب کا خادم بن گیا، امام صاحب کا غلام بن گیا. اور پھر وہ وقت آیا جب امام صاحب درس گاہ سے باہر نکلتے تو یہ سب سے پہلے امام صاحب کی جوتیاں سیدھی کرتا، امام صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا تاکہ امام صاحب کو راستے وغیرہ میں کوئی تکلیف نہ دے. تو وہ محبت اس کے دل میں کب پیدا ہوئی؟ جب قرآن کی اس آیت پہ انہوں نے عمل کیا کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دور کرو. برائی کو کیسے دور کریں گے بھائی؟ اچھائی سے دور کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا. اب اس کے بعد ہم 25ویں پارے میں جاتے ہیں، جہاں پہ 25واں پارہ پاؤ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو آیت شروع ہوتی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو حالات تمہارے اوپر آتے ہیں، جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے کمائی کا نتیجہ ہے. کائے کا نتیجہ ہے بھائی؟ ہاں، تمہارے ہاتھوں کے کمائی کا نتیجہ ہے. اب اس بات کو اگر ہم آج ہمارے حالات کے آئینے میں دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں مسلمان کیوں پریشان ہیں، ہندوستان میں مسلمان کیوں پریشان ہیں، کیوں ہمارے مسلم نوجوانوں کو زبردستی اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کیوں ہمارے قوم کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں، کیوں بعض جگہوں پہ مسلمانوں کے بستیوں میں مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کیوں مسلمانوں کو ہر جگہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر یہ تمام حالات کو قرآن کی اس آیت کے روشنی میں ہم دیکھیں گے تو ہم کو اس کا فوراً جواب مل جائے گا.
جو اللہ نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جیسے تمہارے اعمال ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مصیبتوں کو نازل کر رہا ہے۔ آج ہم نے کبھی سوچا ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہے؟ آج ہماری مسجدوں میں کتنے مسلمان نماز پڑھنے والے؟ اگر ہم نے پرسنٹیج کو نکالا، محلہ پورا کیا پورا مسلمانوں کا، بستی پوری کیا پوری مسلمانوں کی، اور نماز پڑھنے والے جو مسلمان ہیں وہ پرسنٹیج کے حساب سے مشکل سے آپ کو 10 سے 20% مسلمان ملیں گے۔ جب ہمارا مسجدوں سے تعلق نہیں رہا تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ ہم نے کبھی اپنے کمائیوں کا جائزہ لیا کہ ہمارے کمائی کے جو راستے اور کمائی کے جو سورسز ہیں وہ سارے ریسورسز اکثر حرام طریقے سے آ رہے ہیں؟ ہم نے کبھی اس کا جائزہ ہی نہیں لیا، تو یہ مصیبتیں کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمارے اکثر کاروبار ایسے ہیں جو سود کے اوپر مشتمل ہے۔ بہت سارے مسلمان ان کو سود سے بتیاں لینے کی عادت ہے، بہت سارے مسلمان ان کو ساہوکاروں سے قرضہ لینے کی عادت، بہت سارے مسلمان جو شادی میں دکھاوے کے لیے لوگوں سے سود کے اوپر قرضے لے کر محلے والوں اور رشتہ داروں کے اوپر اڑا رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو آج یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہے یہ مصیبتیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں ہمارے حالات؟ صرف بڑا بننے کے چکر میں بعض لوگ جو ہے ٹیمپو قرضوں پہ لے لیتے ہیں اور بعد میں پھیڑتے رہتے ہیں، اور ان کا بیاج بھی 20% ہوتا ہے، اور پھر بیاج کے اوپر بیاج ہوتا ہے۔ اب یہ ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ تو یہ حالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہمارے کمائی کے ریسورسز ایسے ہیں، کبھی ہم یہ تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ جو کاروبار جس لائن میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اس اعتبار سے کمانا ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے بولے۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، ہمارے رہن سہن کو ہم دیکھیں گے، ہمارے اپنے گھروں میں کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے ہمارے گھر کی ماں بہنوں کے زندگیوں میں کتنی اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں؟ آج یہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں، جو میں نے 2-3 دن پہلے بتایا کہ کونڈوا سے 5 مسلمان لڑکیاں غائب ہیں جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ کئی مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں جو آج بغاوت کر کے اپنے گھروں کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ان کو بگاڑنے والے اور یہ حالات کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بے پردگی کا ماحول عام ہو چکا ہے، عام، اسی کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، آج ہم اگر دیکھیں گے، اپنا جائزہ لیں گے تو اکثر مسلمان لڑکیاں ان کو پردے اور برقعے سے نفرت پیدا ہو چکی ہے، وہ پردہ نہیں کرنا چاہتی، اور جن کو برقع پہننا بھی ہے وہ ایک دم فیشنیبل برقع پہنتی ہے۔ اکثر مسلمان لڑکیاں وہ ہیں، اور گھر کی بوڑھی بڑی عورتوں کو بھی یہ عادت ہو چکی ہے، ان کو بھی بیوٹی پارلر میں جانے کا، ایک شادی سے پہلے کہیں پہ پروگرام ہے اس سے پہلے یا عید سے پہلے ہمارے گھروں میں عام ماحول بن چکا ہے۔ حالانکہ مسلمان عورت کے لیے اپنے آنکھوں کے اوپر کی جو بھویں ہیں اس کا بنانا بھی حرام اور ناجائز، لیکن آج ہمارے گھروں میں عام ماحول ہو چکا ہے۔ جو بڈھیا ہے ان کو بھی بال کالے کرنے کی عادت ہو چکی ہے، ان کے اندر بھی ایک شوق، ایک جذبہ جوان بننے کا، ہیروئن دکھنے کا، بیوٹی پارلر میں جا کے 500 اور 1000 روپئے خرچ کرنے کا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بدن کے کسی بھی بال کے اوپر کالا خضاب لگایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے آدمی کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہو۔ مہندی لگانے کی آپ کو اجازت ہے، اس لیے کہ وہ نیچرل چیز ہے، مہندی لگائیں گے، اگر آپ وضو کریں گے تو پانی بالوں کو بھی لگے گا، لیکن جب آپ ہیئر ڈائی لگاتے ہیں تو بالوں کے اور پانی کے بیچ میں ایک دیوار بن جاتی ہے، اور پانی وہ بالوں تک نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ ماحول بن چکا ہے، اور 2 روز پہلے ہمارے شاید حاجی صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجے، اس کے اندر میں نے دیکھا سیاست نیوز پیپر کی وہ پوری رپورٹ تھی، سیاست کے ویب سائٹ کے اوپر سے وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیا گیا تھا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے شہروں میں ایک نئی بدعت یہ رائج ہو چکی ہے کہ مسلمان لڑکیاں شادی بیاہ سے پہلے، عید بارات سے پہلے، غیر مسلم لڑکے جو مالوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، جو بڑی بڑی
دکانوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیکھ کے ان کے مہندی کا ڈیزائن کر کے لے رہی ہے۔ وہ پورا ویڈیو میں نے دیکھا تو وہ لڑکیاں جو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کے مہندی کا ڈیزائن کرا رہی ہے، ان کا ایک ہاتھ وہ غیر مسلم لڑکے کے مانڈی پہ رکھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ سوچو کتنے بے غیرتی کی بات ہے اس باپ کے لیے بھی اور اس بھائی کے لیے بھی جو خود اپنی بہن کو لے جا کے غیر مسلم کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے رہا ہے۔ دیوس کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد کو جو اپنے بیوی کو غیروں کے پاس میں لے جا کے ان کے ہاتھوں پہ ایسی مہندی کے ڈیزائن بناتا ہے، یا اپنی بہن کے ہاتھ پہ ایسے مہندی کے ڈیزائن بناتا ہے، یا اپنے بیٹیوں کے ہاتھ پہ ڈیزائن بناتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہاتھوں میں مہندی لگانا ناجائز ہے، بالکل جائز ہے، عورتوں کے لیے زینت کی چیز ہے، بالکل عورتوں نے ہاتھوں میں مہندی لگانا چاہیے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کیا عورتیں مر چکی ہیں؟ وہ عورتیں کیا زمین پہ ان کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ عورتوں کا جو بیچاریاں مہندی کا ڈیزائن کرتی ہے، کمی نہیں ہے ایسی عورتوں کی۔ ہر گلی میں ہر محلے میں آپ کو ایسی کئی ہماری ماں بہنیں ملیں گی جو بیچاری گھروں میں بیٹھے بیٹھے مہندی کا ڈیزائن کرتی ہے۔ تو کیا ضرورت ہے؟ ارے آپ جاؤ نا کسی عورت کے پاس میں، بھلے ہی وہ عورت غیر بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس سے مہندی کا ڈیزائن کرا کے لے سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ہر محلے گلی میں ایسی مسلمان ماں بہنیں کئی ہے ایسی جو گھروں میں بیٹھے بیٹھے مہندی کے ڈیزائن بناتی ہے، وہ بھی آپ کے گھر کے اگر قریب میں ہے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں تو باضابطہ سفر کر کے آٹو رکشے کے ذریعے سے، کار کے ذریعے سے، وہ مال گھر سے 20 کلومیٹر دور ہے، 15 کلومیٹر دور ہے، اور مسلمان عورتیں برقع پہنا ہوا، چہرہ پورا کھلا ہے، ایک ہاتھ اس کے مانڈی پہ رکھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اور وہ ہاتھ کے اوپر پوری ڈیزائننگ بنا رہا ہے، اور باپ اور بھائی اور شوہر دیوس کے جیسا پیچھے کھڑے ہوئے، لاج شرم سب بیچ کے کھا گئے انہوں نے۔ وہ حیدرآباد کیوں حیدرآباد میں تباہی آئی، بربادی آئی؟ یہ بے پردگی کی وجہ سے، ورنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نظام صاحب کی جو گورنمنٹ تھی پورے ہندوستان میں، جس وقت میں انگریزوں کی حکومت تھی، حیدرآباد اسٹیٹ میں انگریزوں کی حکومت نہیں تھی، پورا مراٹھواڑہ حیدرآباد اسٹیٹ کے اندر تھا، پورا دکن کا علاقہ حیدرآباد اسٹیٹ میں تھا، وہاں پہ انگریزوں نے حکومت نہیں کرے، وہاں پہ مسلمانوں نے حکومت کرے۔ کس نے حکومت کرے بھائی؟ ہاں، رضاکاروں کی حکومت تھی۔ خود میرے اپنے گاؤں کے اندر ہمارے نانا، ہمارے بزرگ جو لوگ ہیں، وہ پرانے زمانے کی کبھی کبھی اسٹوریاں سناتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، بولے یہ جو اپنے گھر کے سامنے الاؤ ہے، الاؤ مطلب وہ میر عثمان علی خان صاحب نے ہر گاؤں کے اندر ایک محرم کے ٹائم پہ عاشورہ منانے کے لیے عاشور خانہ اور الاؤ بنایا ہوا تھا، وہاں پہ باضابطہ سواریاں وغیرہ بیٹھتی تھی۔ اب تو الحمدللہ دین کے محنت کی برکت سے وہ سب چیزوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن وہ الاؤ وغیرہ ویسی باقی ہے، وہ سب پتھر کے بنے ہوئے۔ تو بتاتے تھے، بولے یہ جو الاؤ ہے، الاؤ اگر مغرب کی نماز کے اندھیرے کے ٹائم پہ کسی غیر مسلم کا کوئی بیل، کوئی جانور اگر یہ الاؤ کراس کر کے مسلمانوں کے ایریے میں چلے جاتا اور اندھیرا چھا جاتا تھا، اس کے بعد وہ غیر مسلم کی ہمت نہیں ہوتی تھی یہاں تک آنے کی، وہ بولتا تھا چلو اب چلے گیا، وہ اللہ کے نام پہ صدقہ ہے۔ مسلمانوں کے ایریے میں داخل ہونے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے اس طریقے سے وہاں پہ اپنی دادا گیری، بھائی گیری چلائی ہوئی ہے۔ وہ حیدرآباد، میں اسی حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، آپ اگر جائیں گے آپ کو وہاں کے ہر گلی کوچے میں ایسی مسلمانوں کے سلطنت اور عظمت کی جو ہے نا وہاں پہ جھلک دکھائی دے گی، جگہ جگہ پہ مسجدوں کی بناوٹ، گھروں کی بناوٹ، بازاروں کی بناوٹ، ابھی بھی وہاں پہ پورے پتھروں کے بازار بنے ہوئے۔ لیکن کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں میں سے وہ حکومتیں چھین کے پھر مسلمانوں پہ ایسے حالات آئے کہ مسلمانوں کی لاشوں سے پورے کے پورے کنویں بھر دیے گئے؟ کیا بھر دیے گئے بھائی؟ ہاں، کنویں بھر دیے گئے، گاؤں خالی کر دیے گئے۔ جب نظام گورنمنٹ کا سقوط ہو گیا 6 ستمبر 1952 کو، اس کے بعد میں میرے محترم بزرگوں ایسے حالات
16 सितंबर 1952 को ऐसे हालात पैदा हुए کہ مسلمان جو چلتی کے زمانے میں ظلم و ستم کے ساتھ میں اپنی چلاتے تھے، ان کے گھروں کے دروازے تک نہیں رہنے دیے غیروں نے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے حکومتیں چھینا؟ اس کے باوجود بھی اگر حیدرآباد کے مسلمان، خالی وہاں کے مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، خود ہمارے یہاں پہ بھی یہ بدعتیں آ چکی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بھی مولوں کے اندر غیر مسلم لڑکے وہ مہندی کے ڈیزائن بناتے بیٹھتے ہیں۔ ارے اگر ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی، یاد رکھو آج یہ مسلمان جو حالات کا شکار ہے اپنے اعمال اور اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ کئی کی وجہ سے ہے بھائی؟ گلی محلے میں جو مسلمان ماں بہنیں ڈیزائن بناتی ہے، جاؤ نا ان کے پاس بناؤ نا، کیا ضرورت ہے غیروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے وہاں پہ جا کے ڈیزائن بنانے کی؟ یہ اس کا نتیجہ ہے یہ۔ پھر میں نے دیکھا ایک جگہ پہ ایک پیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ سجدہ، ایسا سو کے سجدہ کر رہے ہیں ان کو۔ اب بتاؤ جس زمین کے اوپر لوگ اللہ کو چھوڑ کے انسانوں کو سجدہ کرنے لگیں گے تو ویسے زمین پہ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ کیوں اللہ کا عذاب آ رہا ہے؟ ہندوستان کے اندر مسلمان 40 کروڑ بستے ہیں، اس کے باوجود اگر مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اعمال ویسے ہو چکے ہیں۔ جو قرآن میں کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبتیں اور حالات تمہارے اوپر آتے ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر پیروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی بے غیرت انسان لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرنے لگا رہا ہے۔ اس کا کام ہے وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ ارے بابا سجدہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو، مگر وہ خود جان بوجھ کے اپنی پیری اور اپنے بڑے پن کو جھاڑنے کے لیے۔ تو کہاں سے اللہ کی رحمت آئیں گی؟ اسی لیے ہمارے شہروں سے مسلمان نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہماری طرف سے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، کیونکہ ہماری جو آوازیں ہیں وہ بالکل بے وزن ہو چکی ہے، کوئی وزن ہی نہیں رہا ہماری آواز کا، ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ کئی کی وجہ سے بھائی؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ پھر ایک پیر صاحب کا میں نے دیکھا، وہ پیر صاحب نے جو ہے بڑے بڑے جو اسپیکر ہوتے ہیں ڈی جے کے وہ لگے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کا ایک ریپ سنگر ہے اس کا گانا لگا دیے، اس کے اوپر اس پہ ریپ چل رہا ہے اور پیر صاحب جھوم رہے ہیں ایسا۔ ہاں، اور پیر صاحب کے جو ماننے والے مریدین ہیں وہ بھی سارے کے سارے جھومنے لگے۔ اب میں آگے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ بولیں گے کہ اللہ معاف کرے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس مجلس میں کی ساری عورتیں بھی ان کے ساتھ میں جھومنے لگی اور ناچنے گانے لگی، اور پیر صاحب عورتوں کو جو ہے ایسا ہر ایک کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، اپنے سینے سے لگا لگا کے اپنا تبرک دے دے کے روانہ کرنے لگے وہ گانے کے اوپر۔ میرے پاس موبائل کے اندر ہے، کسی کو چاہیے اس نے بعد میں میسج کرنا، میں اس کو بھیج دوں گا۔ ہندوستان کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہے، ہندوستان کے اندر۔ مجھے بتاؤ جس زمین کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ایسا توڑا جائے گا اور مسلمان دین کے نام پہ، پیری مریدی کے نام پہ یہ چیزوں کو ایسے زندہ کریں گی، بتاؤ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہ کیوں بارشیں نہیں ہو رہی ہے؟ میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ شہر میں تو بھی لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ مسجدوں میں نماز کو آتے ہیں جاتے ہیں، بہت سے پڑھے لکھے ہائر ایجوکیٹڈ بچے بھی آج کل ماشاءاللہ کالجوں میں پڑھنے والے اور جاب کرنے والے اور آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرنے والے، آج ان کے اندر بھی ایک مزاج بن گیا ہے کہ نہیں بھائی نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے بول کے، وہ لوگ بھی آج کل ماشاءاللہ بڑے شہروں کے اندر نمازوں کے پابند بن رہے ہیں۔ لیکن گاؤں دیہاتوں کے اندر میں نے جب سروے کیا تو وہاں پہ دیکھا ہوں کہ بیکار اور نکامے لوگ جن کی عمریں 60 65 سال ہو چکی ہے، مسجدوں کے سامنے مسجدوں کے وٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اندر جا کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، بیڑی پھونکتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، مراٹھی پیپر پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں بعض جگہ تو ایسی ہے کہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، مغرب اور عشاء کی اذان ساتھ میں دینا پڑ رہی ہے۔ برا حال ہو چکا ہے، برا حال۔
یہاں میں شہروں میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان، آج کل نوجوانوں میں ایک ٹرینڈ بن رہا ہے، بھائی ٹوپی پہننا چاہیے اور چہرے پہ داڑھی رکھنا چاہیے۔ اکثر مسلم نوجوان ایسے اسٹوڈنٹس وغیرہ ملتے ہیں، کوئی BCA کر رہا ہے، کوئی MCA کر رہا ہے، کوئی BSc کر رہا ہے، کوئی BBA، کوئی MBA کر رہا ہے، مگر ان کے چہرے پہ داڑھی دیکھ کے، ٹوپی دیکھ کے، ان کا حلیہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ کوئی مدرسے کے طالب علم ہے بول۔ آج شہروں میں یہ ماحول بن رہا ہے، اور گاؤں کھیڑوں میں میں دیکھتا ہوں کہ بڈھے ہو چکے ہیں، قبر میں پاؤں جھک چکے ہیں، اس کے باوجود آج بھی ان کو ایک دم کلین شیو رہنے کی عادت ہے۔ کئی بوڑھوں کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا پونے جیسے شہر میں رہنے والے لوگ سدھر گئے، وہاں پہ لوگوں نے داڑیاں رکھ دی، یہ کھیڑے پاڑوں کے اندر آج بھی تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ آج بھی وہی پرانا فیشن ان کا 1970 75 80 کے زمانے کا، ویسے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے، ویسی ہیئر اسٹائل اور ویسی پورا چہرہ رگڑا ہوا، آج بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے مراٹھواڑے میں جو پچھلے 3 سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ تمام نحوستوں کی وجہ سے کہ شہروں میں لوگ سدھر گئے لیکن کھیڑے پاڑے میں سدھرنے کو تیار نہیں۔ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، چہروں پہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں۔ شرم میں اتنی بڑی تعداد لوگوں کی نظر آتی ہے، جوانوں کو تو دو چھوڑ کے بوڑھے بھی داڑیاں رکھنے کو تیار نہیں ہے، جن کی عمریں 75 80 سال ہو چکی ہے، پتہ نہیں آج بھی وہ کون سی امیدوں میں جی رہے ہیں، آج بھی وہ داڑیاں رکھنے تیار نہیں۔ اور یہاں شہروں میں ماشاءاللہ انگریزی اسکولوں میں پڑھانے والے پروفیسر، انگریزی کمپنیوں میں جاب کرنے والے، IBM وغیرہ جیسی کمپنیاں، وپرو انفوسس جیسی کمپنیاں، کاگنائزنٹ جیسی کمپنیاں، مجھے اکثر جانے کا موقع ملتا ہے۔ میں جب ایسے مسلم نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے۔ یہاں پہ لوگ دین کو فالو کر رہے ہیں اور وہ کھیڑے پاڑے میں رہ کر بھی۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، آج یہ جو سارے حالات ہیں، قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں پہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو حالات آتے ہیں، وہ اعمال کے کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کائے کا نتیجہ ہوتا ہے؟ اعمال کا۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دیہاتوں کے اندر آج بھی، میں نے ایک بار جمعہ میں بھی یہ چیز بتایا تھا کہ کھیتوں میں 200 تھیلے پیدا ہو رہے ہیں، اس کے باوجود عشر نکالنے کو تیار نہیں، حالانکہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر فرض ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ ادا کرو۔ لوگ دینے کو تیار نہیں، دلوں میں اتنی تنگی آ چکی ہے۔ ہاں، گھر میں اگر شادی ہوں گی، بیاہ ہوگا، کوئی پروگرام ہوگا تو غیر مسلم بھی پورے کے پورے گاؤں کو گھر سگڑ دعوت ہوتی ہے، غیروں کو بھی دعوت، مسلمانوں کو بھی دعوت، اس میں فضول خرچی ہو رہی ہے پانی کے جیسی، لیکن جو کھیت میں پیداوار ہے اس میں اللہ کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں، زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، جو بھی حالات انسان کے اوپر آتے ہیں وہ اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت نہیں آئے گی۔ اور ہے نا، اور بھی ممالک ہے، میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں، جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہندوستان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ میں بھی مسلمان ہیں، لیکن امریکہ میں اتنا رسپیکٹ ہے مسلمانوں کا کہ خود براک اوباما کو آ کے یہ اسپیچ دینا پڑی کہ وی ریسپیکٹ ٹو اسلام اینڈ وی فالو ٹو فریڈم، نو پرابلم اف ایوری بڈی ویئر حجاب ان آور کنٹری۔ براک اوباما نے اپنی اسپیچ کے اندر یہ کہا کہ ہم حجاب کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اگر کوئی مسلمان بہن ہمارے ملک میں حجاب پہننا چاہتی ہے اس کو کمپلیٹلی فریڈم ہے امریکہ کے اندر، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وہ اگر چاہے کالج کی اسٹوڈنٹ ہو یا وہاں کی پروفیسر ہو، وہ جاب کرنے والی امپلائی ہو، کوئی بھی ہو، اور مسلمان کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ براک اوباما کی اسپیچ ہے۔ باہر ملکوں میں، حالانکہ پورے امریکہ میں مسلمانوں کا پرسنٹیج 4% بھی مسلمان وہاں پہ نہیں، اتنا کم ہمارا پرسنٹیج وہاں ہے۔ یہاں 20% مسلمان ہیں ہندوستان میں، لیکن کوئی عزت نہیں، اور وہاں 4% ہے۔ اس کے باوجود یہ عزت ہے کہ ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے اس فیشنیبل ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے اسلام اور اعمال کو نہیں چھوڑا۔ وہ آج بھی دین کے اوپر قائم ہے، بھلے ہی وہ انگریزوں کے ملک میں رہتے ہو۔ ابھی اپنے پاس میں انگلینڈ کی جماعت آئی تھی، وہ مولانا جنہوں نے فجر کی نماز پڑھائی تھے،
جن کو میں نے وطر پڑھانے کی دعوت دیا تھا، وطر کی نماز وہ اس لیے نہیں پڑھا سکے کیونکہ وہ آلریڈی وطر کی نماز پڑھ چکے تھے، وہ سفر میں تھے اور آرام کر رہے تھے۔ انہوں نے بولے میں جب وطر پڑھ چکا تھا تو پھر میں ڈبل وطر نہیں پڑھا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا میں دوسرے دن فجر کی نماز پڑھاؤں۔ تو وہ جو فجر کی نماز انہوں نے پڑھائی تو میرے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد میں یہاں پہ بیٹھے تھے، مجھے کارگزاری سنانے لگے، کہنے لگے کہ مولانا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انگلینڈ کے اندر وہ جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہمارے مدرسے میں عالمیت تک کی پوری تعلیم ہے، بچہ پورا عالم بن سکتا ہے۔ بولے خالی ہمارا مدرسہ نہیں، ایسے کئی مدرسے، مفتی بھی بن سکتا ہے۔ میں آپ کو کسی پاکستان کسی ہندوستان کی بات نہیں بتا رہا ہوں، اس انگلینڈ کی بات بتا رہا ہوں جہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹیز جیسی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں دنیا کی، وہاں پہ بھی ایسے ایسے مدرسے ہیں۔ اور پھر وہ بتانے لگے کہ میرے اپنے بستی کے اندر 300 علماء ہیں۔ کتنے علماء ہیں؟ ہاں میں آپ کو پھر بتاؤں گا، میں کسی گجرات کی یا کسی پالنپور کی مثال نہیں دے رہا ہوں۔ کہاں کی مثال ہے یہ؟ انگلینڈ کی۔ اور پھر یہ کہنے لگے کہ مولانا ہمارے یہاں پہ 2000 سے زیادہ حفاظ ہے۔ کتنے حافظ ہیں؟ 2000 سے زیادہ حافظ ہے ہمارے یہاں۔ انگلینڈ کے اندر انہوں نے ایسا ماحول بنایا، وہ انگریزوں کے ملک میں رہ کر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مولانا آپ کو سن کے حیرت ہوں گی، ایک 6 سال کے بچی نے پچھلے سال پورا قرآن حفظ یاد کیا۔ کتنے سال کے بچی نے؟ 6 سال کی بچی انگلینڈ میں انگریزوں کے ملک میں رہ کے وہاں پہ پورا قرآن پاک حفظ کر رہی ہے، اور ہم ہندوستان کے اندر رہ کے ہماری بچیوں کی جب شادی کی عمر آتی ہے تب ہم کو ہوش آتا ہے کہ بھائی لڑکے والے جب آئیں گے کم سے کم ان کو بولنا پڑے گا کہ ہمارے بچی کا قرآن ہو گیا۔ ایک آدھے مولانا کو پکڑ کے لے جاتے اور بولتے کہ بھائی کم سے کم 2-3 مہینے میں اس کا قرآن ختم کر دو۔ یہ ہمارا حال ہے، اور یہ وہ انگریزوں کے ملک کا حال ہے جہاں پہ 2000 حفاظ ہے، 300 علماء ہیں، اور ایسے مدرسے انہوں نے قائم کیے ہیں جہاں بچہ پورا حافظ اور عالم بنتا ہے، اور ایسا ماحول انہوں نے بنایا ہے کہ ایک 6 سال کی بچی بھی وہاں پہ حافظ قرآن بنتی ہے۔ اور قانون انگلینڈ گورنمنٹ کا آپ کو تو سن کے حیرت ہوں گی کہ برٹن میں لندن کا جو میئر ہے وہ بھی آج مسلمان ہے۔ ارے معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ جو لوگ نیوز پیپر پڑھتے ہوں گے شاید ان کو یاد ہوگا کہ برٹن لندن شہر کا ہمارے یہاں کی موٹی زبان میں میئر بولے تو نگر ادھیکش جس کو بولتے، جو نگر ادھیکش ہے وہاں کا، جو مہاپور ہے وہاں کا، وہ بھی مسلمان ہے ماشاءاللہ۔ اس سے بڑھ کے اور مسلمانوں کے لیے کیا بات ہوگی؟ وہاں پہ باضابطہ مسلمانوں نے ایسا ماحول بنایا کہ مسلمانوں کو ٹوپی کے ساتھ اور مسلمان ماں بہنوں کو اسکارف اور پردے کے ساتھ میں اپنے تمام کام کرنے کی وہاں پرمیشن اور اجازت ہے۔ اور باضابطہ انگلینڈ میں یہ بل کیوں پاس ہوا؟ اس کے لیے مسلمانوں کو لڑنا پڑا۔ مسلمان ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، انہوں نے کہا ہم کو نماز کے لیے ٹائم چاہیے، تو فیکٹری آنر نے کہا بولے بھائی یہ سیکولر ملک ہے، یہاں پہ ہر ایک کو اس کے مذہب کی پوری آزادی ہے، لیکن وہ باہر ہے اور یہاں تم سب لوگ ایک ساتھ میں کام کر رہے ہو، یہ کام کرو، اپنا گھر پہ جا کے نماز پڑھنا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری ظہر کی نماز کا وقت اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے، اگر دیر ہو گئی تو نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے، ورنہ ہم کام نہیں کریں گے۔ مسلمان امپلائیز نے اسٹرائک کی، ہم کام نہیں کریں گے۔ کمپنی جو آنر تھا پریشان ہو گیا، کمپنی کے جو ایم ڈی سی او سارے لوگ مل کے بیٹھے، بیٹھنے کے بعد میں انہوں نے ایک فیصلہ لیا، بولے بھائی اتنے ایماندار لوگ جو بیچارے پریئر کرنے کے واسطے 10 سے 15 منٹ کا ٹائم مانگ رہے ہیں، کمپنی کا کیا نقصان ہے؟ انہوں نے رول بنایا، ٹھیک ہے آپ لوگ باہر مت جاؤ، ہم کمپنی میں ہی آپ کو ایک پریئر روم بنا کے دیتے۔ وہ کمپنی نے جب یہ فیصلہ لی، دوسرے کمپنیوں نے بھی لیے، اسکولوں نے بھی لیے، کالجز نے بھی لیے۔ آج وہ انگلینڈ جیسا ملک، انگریزوں کا، یہود و نصارہ کے ملک میں مسلمانوں نے ایک اسلامک وہاں پہ پورا کا پورا اپنا کیپٹل بنا کے رکھا ہے، جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ سکتے۔ کئی چرچ ایسے ہیں جن کو خرید کے مسلمانوں نے مسجدوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ہندوستان کے، ان کے سفر نامے میں پڑھا تھا، بولے میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے جب انگلینڈ کے سفر پہ گیا تھا، اس وقت میں نے دیکھا پورے لندن شہر میں ایک جگہ پہ نماز ہوتی تھی۔ کتنی جگہ پہ نماز ہوتی تھی؟
ایک جگہ پہ، وہ بھی اس روم کو مسلمانوں نے خرید کے چوری چھپے سے وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. اور آج جب بولے میں وہاں پہ گیا تو خالی لندن شہر میں 250 مسجدیں. وہاں مسلمانوں کی آبادی اتنی کم ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کو اس لیے عزت ہے کہ قرآن کی جو آیت میں اللہ نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ دیکھو مصیبتیں جو آتی ہے وہ اعمال کی وجہ سے. وہاں کے مسلمانوں کو اللہ نے جو راحت، سکون، اطمینان عطا کیا اعمال کی وجہ سے. مسلمان بھلے ہی ایک ماڈرن کنٹری میں رہے، مسلمان بھلے ہی انگریزوں کے ملک میں رہے، لیکن مسلمانوں نے اللہ کو اور اس کے نبی کو نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مدد و نصرت کی کہ وہاں کی گورنمنٹ بھی آج کس کے ساتھ میں کھڑی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ میں کھڑی ہے. ہر جگہ مسلمانوں کو، معین علی کے جیسے لوگوں کو کرکٹ ٹیم کے اندر موقع مل رہا ہے اتنی بڑی داڑھی رکھنے کے باوجود. ہمارے یہاں پہ اماموں کی اتنی بڑی داڑیاں نہیں ہوتی ہے جتنی وہاں کے کرکٹ کھلاڑی کی داڑھی ہے. عادل رشید کے جیسے کرکٹر داڑیاں رکھنے کے باوجود ان کو کرکٹ ٹیم میں جگہ مل رہی ہے. وہاں کے پارلیمنٹ میں مسلمان چن کے آ رہے ہیں، وہاں کے میئر مسلمان بن رہے ہیں، اور یہاں گرام پنچایت کو کھڑے رہے تو غیر مسلم ووٹ دینے کو تیار نہیں. مہاراشٹرا کا بہت بڑا لیڈر جو 2 مرتبہ مہاراشٹرا کا سی ایم رہ چکا ہے، میں نے اس کا انٹرویو سنا تھا. پورے مہاراشٹرا میں انہوں نے ایم پی کے لیے، وہ بھی سیکولر پارٹی ہے، ایک بھی مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیا. تو ایک انٹرویو والے نے اس سے پوچھا، بولے بھائی آپ کی جب سیکولر پارٹی ہے تو مسلمان کو آپ نے ایم پی کے لیے ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ بولے کیا فائدہ ہے، مسلمانوں کو غیر لوگ، ہمارے لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے ہیں تو کیا فائدہ ہے ٹکٹ دے کے، اور تمہارے لوگوں کے ووٹوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ تم تمہاری ایم پی کی سیٹ جو ہے وہ نکال سکے. بولے تو ہمارے یہاں کا غیر گرام پنچایت کے الیکشن میں بھی مسلمان کو ووٹ دینے تیار نہیں ہے، اور وہاں لندن جیسے شہر میں میئر بنانے کے لیے لوگ مسلمان کو تیار ہیں. تو یہ عزت جو اللہ نے دیا میرے محترم بزرگوں، اعمال کی وجہ سے. جرمنی کی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا، ابھی کی بات ہے، کہ رمضان کے مہینے میں پورے ملک کے اندر جتنے بھی فوڈ آئٹم ہیں ہم ان کو ٹیکس فری کرتے. کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہاں، کسی بھی کھانے کے چیز پہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا. ہمارے ہندوستان میں بھی ہر کھانے کی چیز کے اوپر 20 سے 25% ٹیکس لیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے یہاں پہ ٹیکس فری پورے رمضان کے مہینے. اب اندازہ لگاؤ، وہ ملک، میں کسی سعودی عربیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جرمنی کی بات ہے. اور پھر ایک قانون یہ پاس کیا کہ جس کے پاس میں بھی مسلمان امپلائیز کام کرتے ہیں، روزے کی وجہ سے دن میں ان کے کام کو وہ تھوڑا سا کم کر دے. بول یہ عزت کیوں ملی؟ مسلمانوں نے اپنے اعمال کو سدھارا. اور دوسری طرف ہم ہندوستان کے مسلمان اور عرب ملکوں کے مسلمان کیوں جوتے کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں. آج پورے عرب ملکوں کے جو حالات خراب ہے، سیریا سے لے کے عراق تک اور عراق سے لے کے لیبیا تک، یہ ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا. وہ یہود و نصارہ وہ اسلام کو اختیار کر کے اپنے ملکوں کا نقشہ بدل رہے ہیں، اور یہ عرب لوگ وہ یہود و نصارہ کے اتنے غلام بن چکے ہیں کہ بغیر پیپسی اور کوکا کولا پیے کے ان کے منہ میں سے نوالے بھی نیچے نہیں اترتے. ہاں، کوئی بھی عرب ملکوں میں جتنا پیپسی اور کوکا کولا پیا جاتا ہے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں پیا جاتا ہے. کیوں اللہ کی مار وہاں پہ پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ نامینل مسلمانوں کے ملک رہ گئے، لیکن وہ تمام فیشن اور وہ تمام چیزیں جو یورپ والے چھوڑ کے آج مسلمان ہو رہے ہیں، عرب ملکوں نے ان کو اختیار کر لیا. یہ اتنا بگاڑ وہاں پہ پیدا ہو چکا ہے. ارے وہاں کی گورنمنٹوں نے قرآن کے قانون نافذ کیے ہیں بول کے وہاں کی عورتیں آپ کو برقعوں میں نظر آ رہی ہے. اگر وہاں کی گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ ہم یہاں سے قرآن کے قانون کو ہٹاتے ہیں تو وہاں کی تمام عورتیں آپ کو روڈوں اور راستوں پہ ایسے نظر آئیں گی جیسے آپ کو جو ہے ویسٹرن ملکوں کے اندر نظر آتی ہے، بالکل بے پردہ، کوئی پوچھنے والا نہیں. اندر ان کے پوری یہودیت اور نصرانیت بھر چکی ہے. اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. ورنہ یہ لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو پکڑ کے رہتے تھے، آج ان کو اسلام سے محبت نہیں. نامینل مسلمان یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ سلمان رشدی کے جیسے لوگ یہ کسی یہود و نصارہ کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے، مسلمان کے ہی پیٹ سے پیدا ہوئے.
تسلیمہ نسرین کے جیسے لوگ، یہ کسی یہود و نصارہ غیر کی اولاد نہیں ہے، مسلمان کی ہی اولاد ہے، اسلام کے خلاف بولنے والے۔ ایک عرب سے میں ملا، وہ اپنے بیٹے کو میرے سے انٹروڈیوس کرانے لگے، بولے یہ میرا بیٹا ہے۔ میں بولا ماشاءاللہ، اس کا نام کیا ہے؟ بولے اس کا نام سامی ہے۔ میں بولا اچھا اچھا، عبد السمی ہے؟ ارے نہیں، عبد السمی نہیں ہے، عبد السمی از اولڈ نیم، عبد السمی یہ پرانا نام ہے۔ بولے یہ عبد السمی، عبد الرحیم، عبد الکریم وہ سب نام نہیں رکھتے، بولے ہم۔ میں بولا پھر یہ کیا ہے یہ؟ بولے یہ سامی ہے، سامی، یہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا نا سام، اس کے نام پہ رکھے ہوا ہے، بولے سامی۔ اب آپ سوچو کہ اس کو اللہ کے نام سے محبت نہیں ہے، لیکن اپنے پرانے جو باپ دادا ہے، جو جیسے یہودیوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو برادری کے اندر، فرقوں کے اندر بانٹ لیا، ایسے ہی آج ان کو ان کے ناموں سے محبت ہے، وہ سامی کے، حامی کے، لیکن اللہ کے نام سے محبت نہیں۔ ارے عبد السمی نہیں، عبد السمی تو پرانا نام ہو گیا، بولے۔ یعنی کتنی ہمارے لیے میرے محترم بزرگوں شرم اور حیا کی بات ہے، آج ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے خالی فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر کبھی سیریا کی فوٹو بھیجتے ہیں، کبھی سیریا کا ویڈیو بھیجتے ہیں کہ وہاں کے شہر پہ ایسی بمباری ہو رہی ہے اور ویسی بمباری ہو رہی ہے۔ ارے وہ سرزمینیں جو اللہ کے نبیوں کی سرزمینیں ہیں، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی تھے، ویسے سرزمینوں پہ اگر تم بڑے بڑے ڈسکو بار بناؤ گے، بیئر بار بناؤ گے، اللہ اس کے رسول کو حکموں کے توڑنے کے مرکز بناؤ گے، مجھے بتاؤ نا وہاں پہ بموں کی بمباری نہیں ہوں گی تو کیا اللہ کی رحمت اتریں گی؟ وہ سارے شہروں کو انہوں نے برباد کر دیا، پامال کر دیا۔ ایک ہمارے ہندوستان کے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے سیریا کا سفر کیا تھا کچھ سالوں پہلے، انہوں نے اپنے سفر نامے کے اندر لکھا، میں نے دیکھا، بولے وہاں پہ شراب ایسے بک رہی تھی جیسے ہندوستان کے اندر گاڑے کے اوپر برف کے گولے بیچتے ہیں، برف بیچنے والے، جیسا برف کے گولے والے وہ کلر کی باٹلیاں ہری پیلی جو ہے چاروں طرف سے لگا کے برف بیچتے ہیں، ایسے وہاں پہ لوگ گاڑوں کے اوپر شراب بیچ رہے تھے۔ شراب عام ان ملکوں کے اندر لوگوں نے ایسے حلال کر دیا جیسا پانی کو لوگ حلال سمجھتے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، مغربی ملکوں کے فیشن کو اختیار کرنے کا نتیجہ ہے، اور یہ مغرب کے کھانوں کا نتیجہ ہے، جیسے میک ڈونلڈ ہے، جیسے KFC ہے، جیسے ڈومینوز ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر میک ڈونلڈ کی برانچز کہیں پر ہے، وہ ساری کے ساری سعودی عربیہ، کویت، عراق اور یہ عرب ملکوں کے اندر۔ یہ تمام چیزیں، جو کی روٹی، گیہوں کی روٹی، وہ سب کتابوں میں رہ گئی، وہ لوگوں کو بغیر میک ڈونلڈ کے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ حرم شریف سے باہر اگر آپ نکلیں گے، بالکل حرم شریف کے سامنے ہی آپ کو میک ڈونلڈ کے آؤٹ لیٹ ملیں گے، حرم کے بالکل سامنے، ایک طرف KFC ملے گا، ایک طرف میک ڈونلڈ ملے گا۔ اور یہ کس کے کھانے ہیں؟ یہ مسلمانوں کا ہے، یہود و نصارہ کا کھانا ہے۔ یہ بعض علماء تو اس کے کھانے کو بھی مشکوک کہتے ہیں، جب وہ کھانے ان کے ملکوں میں ایسے عام ہو گئے میرے محترم بزرگوں، اس لیے یہ اللہ کی طرف سے حالات پیدا ہونے لگے۔ اس لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو موقع دیا ہے۔ دونوں آیتیں جو میں نے کہی، پہلی جو آیت کے جو یہ کہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، تو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے آج بھی اللہ مدد و نصرت کے لیے فرشتے نازل کرے گا۔ اور دوسری جو آیت ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو آتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے، مسجدوں سے اپنا تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ کہاں سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے؟ مسجدوں سے، ہمارا تعلق مسجدوں سے ہونا چاہیے۔ ہندوستان کا ایک مسلمانوں کی دشمن پارٹی کا بہت بڑا لیڈر، ابھی اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے ایک مرتبہ اس کے پیپر میں لکھا تھا، عید کے دن، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میں نے اس کا پورا جو سمپادکیہ ہوتا ہے وہ پڑھا تھا، اس میں اس نے لکھا کہ یہ مسلمان جیسے رمضان کے مہینے میں رہتے ہیں، اگر 11 مہینے بھی ایسے رہنے والے بن جائے، ہمارے جیسے لوگوں کو ان کے اپوزٹ میں پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم ان کے پیر دھو کے پیئیں گے۔ بولے پیر دھو کے کیا کر کے پیئیں گے بھائی؟ تو یہ مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔
مسجدوں سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ میرے یہ پورے بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو اب دھندا کاروبار سب کچھ چھوڑ کے مسجد کا کونا پکڑ کے غوث پاک بن جانا ہے بول کے، ملنگ بن کے بیٹھ جانا ہے مسجد کے اندر۔ ملنگ بننے کا کام نہیں ہے ہمارا۔ ہم جس لائن میں ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، آپ اس میں لگے رہو۔ اپنی جاب کے ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کرو، اپنے بزنس کے ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کرو، حلال روزی کا پہلے دیکھو، میں جو کما رہا ہوں، جو ویوہار، جو لین دین میں کرنے والا ہوں، یہ شریعت میں میرے لیے جائز ہے نہیں ہے، تحقیقات کرو پہلے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں ہم نے ایک نیا جو ڈیفینیشن اسلام کا نکال دیا کہ پوری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے بس ایک کونا کوپچا پکڑ کے بیٹھ جاؤ، یہ اسلام نہیں ہے۔ آپ جس لائن، جس فیلڈ میں ہے اس میں لگے رہو، لیکن اس میں لگے رہتے ہوئے اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے کو فالو کرو، یہی اسلام ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اگر ہم چلتے رہیں گے میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت آج کے زمانے میں بھی آئے گی۔ آج بھی اللہ کی مدد و نصرت آئیں گی، آج بھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت کرے گا۔ مسلمانوں کے بستیوں کی کیا مجال ہے کسی کی کہ وہ مسلمان کی طرف بری نظر سے اٹھا کے دیکھ لیں؟ آج بھی اللہ کی مدد و نصرت آئے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، اور جو بھی کام ہم کرنے والے ہیں اس میں اللہ کا حکم اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے کہ اس میں حضور کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بھی لائن میں رہو، میں ہمیشہ بولتا ہوں، ہاں ہم کو اسلام ماڈرن بننے سے نہیں روکتا ہے، آپ بالکل ماڈرن بنو، لیکن اسلام کے ساتھ۔ کائے کے ساتھ بنیں گے بھائی؟ یہودیت کے ساتھ نہیں۔ ہماری بہنیں، بہت ساری مسلمان بہنیں جو ہے، ایک میرے دوست ہے ساؤتھ افریقہ میں، وہ مجھے بتانے لگے کہ وہاں بھی مسلمان لڑکیاں کار چلاتی ہیں، وہ بھی ماڈرن بن گئی ہے، کار چلاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا کار چلانا کیسے ہوتا ہے؟ پورے پردے کے ساتھ، پورے برقعے کے ساتھ، ان کے ہاتھوں میں بھی ہینڈ گلوز ہوتے۔ اسلام نے آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روکا ہے، بالکل آپ آگے بڑھو۔ مسلمان وہاں پہ بھی، مسلمان ماں بہنیں کار بھی چلا رہی ہے، لیکن پورے پردے کے ساتھ میں، کوئی ان کے اوپر اگر نظر اٹھا کے دیکھ لے تو ان کے ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ بالکل اسلام نے اجازت دی ہے۔ آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، بالکل آپ کو شریعت نے اس کی پوری پرمیشن دی ہے، بڑے سے بڑی آپ جاب کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کمپنی کا اگر کوئی ڈریس کوڈ ہے اس کو بھی فالو کرنے کی اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے، اسلام روکتا نہیں آپ کو اس سے کہ آپ کمپنی کے ڈریس کوڈ کو فالو مت کرو بول کے، بالکل آپ اس کو فالو کرو، لیکن آپ کے اوپر سے اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ اگر آپ کا نہیں چھوٹ رہا ہے تو میرے محترم بزرگوں، ہر چیز کرنے کی اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، چھوٹے سے ٹپری سے لے کے تو کمپنی تک آپ کو اسلام بولتا ہے کہ آپ کمپنی آنر بنو۔ اسلام نے کروڑ پتی بننے سے مسلمان کو روکا نہیں۔ کتنا بھی بڑے سے بڑا آپ آدمی بنو، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ کماؤ، لیکن کون سے راستے سے؟ حلال راستے سے۔ اور جو آپ کما رہے ہیں پھر سال میں ایک مرتبہ بیٹھ کے اپنے آمدنی کا پورا حساب کرو، پورا ٹوٹل جوڑو، اور جتنی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ زکوٰۃ پورے اہتمام سے آپ ادا کرو۔ اگر آپ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے صحیح ڈھنگ سے تو آپ کی زکوٰۃ کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں اور ہزاروں غریبوں کا بھلا ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان کی میڈیکل کمپنی، میڈیسن بناتی ہے وہ کمپنی، وہ کمپنی کا جو ٹوٹل کیپٹل ہے وہ تقریباً 60,000 کروڑ روپئے کا ہے۔ کتنے ہزار کروڑ کا ہے؟ 60,000 کروڑ روپئے کی مسلمان کی کمپنی ہے۔ اب وہ 60,000 کروڑ میں سے مان لو اگر وہ مسلمان آدھا بھی اس کے آدھے قرضے وغیرہ جا کے 30,000 کروڑ کی بھی اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو کتنی زکوٰۃ ہو رہی ہے؟ سینکڑوں کروڑ کے اندر زکوٰۃ ہو رہی ہے، تقریباً 800 کروڑ روپئے کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 750-800 کروڑ روپئے وہ زکوٰۃ میں جو نکلتے ہیں، وہ مسلمان بھی بیچارہ دین کا اتنا پابند ہے کہ وہ کسی بھی سال زکوٰۃ کا ناغہ نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنی زکوٰۃ کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ ہر علاقے میں، ہر شہر میں انہوں نے اپنے دواخانے کھولے ہوئے، اور ان دواخانوں کے اندر کچھ خاص بیماریاں ہیں جس کا کمپلیٹ علاج وہ لوگ کرتے ہیں، کمپلیٹ علاج۔ اگر پیشنٹ اپنے گھر پہ رہتا ہے، باضابطہ ان کی گاڑی آتی ہے، پیشنٹ کو لے کر جاتی ہے،
ہفتے میں مہینے میں ان کی کوئی ترتیب ہے، مہینہ 2 مہینے میں ایک مرتبہ اس کا پورا چیک اپ کرتے ہیں، پھر واپس سے اس کو لا کے چھوڑتے ہیں اور اس کو اچھا کھانا پینا اس کے لیے ایک پیمنٹ بھی دیتے ہیں، ایک اماؤنٹ بھی دیتے ہیں۔ کون کام کر رہا ہے یہ؟ وہ مسلمان کی کمپنی، اور سب کے لیے کرتے ہیں، وہ مسلمان غیر مسلم سب کے لیے، تاکہ غیر مسلموں کو بھی یہ پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ غیر مسلم جو وہاں سے ٹریٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں وہ اس مسلمان کو دعا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ وہ یہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے کہ دیکھو مسلمانوں کا مذہب کتنا اچھا ہے، یہ مسلمان بیچارے اپنی زکوٰۃ جو نکالتے ہیں وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی ہمارے جیسے غریبوں کا بھی یہ لوگ علاج کر رہے ہیں۔ بامبے کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، ہارٹ کے اسپیشل ڈاکٹر ہے، خود وہ سال بھر زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ جمع کرنے کے بعد میں کوئی بھی پیشنٹ ان کے پاس میں گیا، پہلے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے بولے ہاں میں کر سکتا ہوں، تو آپ سے پھر پیسے لے کے آپ کا علاج کریں گے۔ اگر آپ نے بولے میں آدھے کر سکتا ہوں تو آدھے آپ سے لیں گے اور آدھے زکوٰۃ میں سے لیں گے۔ اگر آپ نے بولے میں بالکل نہیں کر سکتا ہوں تو پھر پورا پیمنٹ زکوٰۃ کے اماؤنٹ میں سے لے کے آپ کا پورا مکمل علاج کریں گے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ جو مسلمان بیچارے مالدار بنے، اپنے پیسوں کی زکوٰۃ دینے والے بنے، ڈاکٹر بنے، زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کا علاج کرنے والے بنے، غیر مسلم کا اگر کسی کا علاج کریں گے اس کے اوپر ان کے اخلاق کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ہاں، اسلام نے روکا نہیں کمانے سے۔ یہ جو ہم واقعات سنتے ہیں کتابوں کے اندر اور بیانات کے اندر، بولے بہلول مجنون 6 مہینے کپڑے نہیں بدلتے تھے۔ ہاں، یہ بہلول مجنون کوئی نبی نہیں ہے ہمارے کہ وہ کپڑے نہیں بدلتے تھے، تو انہوں نے نہیں کیے تو ہمارے اوپر بھی وہ چیز لاگو ہوں گی۔ ایک صاحب بیان میں بولنے لگے، بولے فلاں بزرگ کا واقعہ ہے، پوری زندگی میں انہوں نے کبھی تربوز نہیں کھائے بولے۔ حالانکہ ہم جن کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت بھی تربوز کھا رہے تھے، خربوز بھی تھے، تھال کے اندر پورے پھل فروٹ ایسے سجائے ہوئے تھے اور ڈھیری زمین کو چٹک رہی تھی ان کی، لیکن واقعہ دوسروں کا سنا رہے وہ۔ کیا اللہ والے تھے بولے، کیا دنیا سے ان کی بے رخی تھی، دنیا سے رکھتی برابر بھی محبت نہیں تھی بولے ان کو۔ اس کے بعد انہوں نے اٹھائے کر 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 اپنا 2-4 مارے منہ میں۔ میں بولا پھر کیسی ان کو محبت نہیں تھی؟ ارے نہیں بولے پوری زندگی انہوں نے کبھی تربوز کو منہ بھی نہیں لگائے بولے۔ میں بولا بھائی کیوں نہیں کھائے انہوں نے تربوز؟ بولے اس لیے نہیں کھائے، ان کا بولنا یہ تھا کہ اگر دنیا میں تربوز کھا لوں گا تو جنت کا مزہ کیسا آئے گا بولے، جنت میں جو تربوز کا مزہ آنے والا ہے وہ کیسا آئے گا بولے میرے کو۔ کیسے لوگ تھے بولے وہ۔ تو ہم لوگوں نے اس کو دین سمجھا آج کے زمانے میں، یہ دین نہیں ہے، یاد رکھو۔ بڑے سے بڑا پیر اور بڑے سے بڑا ولی بھی ہے، وہ نبی نہیں ہے ہمارے لیے۔ کیا نہیں ہے وہ ہمارے لیے؟ اس نے کھایا نہیں کھایا وہ ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور تربوز کو ساتھ میں ملا کے کھایا کرتے ہیں، حضور سے ثابت ہے، ہمارے لیے حضور نمونہ ہے۔ تو یہ چیزوں سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں ہو جاتی ہے کہ بس کچھ نہیں ہے بولے، یہ دکانداری کچھ نہیں ہے، یہ کاروبار کچھ نہیں ہے، یہ کھیتی باڑی کچھ نہیں ہے، مارو لات بولے جاب کو۔ اب جاب بھی نہیں کرنے والا بولے بھائی کیوں نہیں؟ بولے اب میرے کو بھی ملنگ بننے کا ہے۔ لوگوں نے اس کو اسلام سمجھے ہمارے زمانے میں۔ ارے یہ اسلام نہیں ہے، یاد رکھو، اسلام اس کا نام ہے۔ آپ جاب کرو لیکن کائے کے ساتھ میں کرو، اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے کے ساتھ میں کرو۔ دکانداری نہیں، آپ فیکٹری کے آنر بنو، ہول سیل بیوپاری بنو۔ اسلام نے آپ کو نہیں روکا ہے، لیکن کائے کے ساتھ میں اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ۔ یہ ہمارے لیے مین ڈیفینیشن ہے کہ بھئی حضور کی زندگی میں ہے یا نہیں یہ چیز۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں دیکھو نا، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ مالدار نہیں تھے، صحابہ کروڑ پتی نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے مالدار صحابی تھے کہ ان کا ایک اونٹ مدینے میں ہوتا تھا تو آخری اونٹ جو ہے وہ ملک شام میں رہتا تھا۔ اتنا یعنی انٹرنیشنل جو ایکسپورٹ کا کام کاج جسے ہم کہیں گے، بسم اللہ، انٹرنیشنل بزنس انہوں نے کیا۔ کیسا بزنس کیا بھائی؟ انٹرنیشنل بزنس کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالداری کی وجہ سے ان کو کوئی وعید نہیں بیان کی ان کے لیے، بلکہ بشارت دی ان کو، اور یہ کہا کہ دنیا میں ہی وہ 10 لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، ان میں سے ایک نام کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کو عشرہ مبشرہ میں گنا جاتا ہے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو خلیفہ کے لیے چن لیا۔ بولے عبد الرحمن میرے بعد میں تم خلیفہ رہو۔ کہنے لگے کہ حضرت میں خلافت کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، میں بزنس مین آدمی ہوں، تاجر ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ اس بات پہ سے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اگر وہ قبول کر لیتے تو تیسرے خلیفہ کون رہتے تھے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ ان کا مال رکاوٹ نہیں بنا جنت میں جانے سے۔ اتنا مال ہونے کے باوجود ان کے عالم یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے آواز لگائی، انہوں نے اپنا وہ پورا مال جو ملک شام سے آیا تھا حضور کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اسلام کو سمجھو۔ بتانا میں یہی چاہ رہا ہوں، آپ کسی بھی لائن میں رہو، بالکل اسلام روکتا نہیں، بلکہ الٹا اور مسلمانوں نے کوششیں کرنا چاہیے۔ غیروں سے ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن کیسے دلا سکتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو یو پی ایس سی ایم پی ایس سی کیسے کرا سکتے ہیں؟ یہ ڈی ایڈ بی ایڈ وغیرہ جو کرتے ہیں، یہ سب کورس دے دو چھوڑ کے۔ اب یہ مسلمانوں کے کرنے کے کورس نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جو کورس ہے یہ اپنے بچے کو اس کی جو اندر جو کوالٹی اور صلاحیتیں ہیں اس کو ختم کرنے والے کورس ہیں۔ اپنے بچوں کے بارے میں بڑی سوچ رکھو۔ ہم اپنے بچے کو ایم بی بی ایس کرائیں گے، اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے، اپنے بچے کو ہائر سے ہائر ایجوکیشن دلائیں گے، مگر کائے کے ساتھ؟ دین کے ساتھ میں۔ بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مسلمان کے لیے شریعت نے اسی لیے تو کچھ بھی کرو، آپ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دلاؤ، لیکن اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے کے ساتھ میں دلائیں گے، وہ چیز اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گی اور آخرت میں بھی کیا کریں گی بھائی؟ کامیاب کریں گی۔ اپنے پرسنلٹی کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے اگر کوئی مسلمان فکر کرتا ہے میں چھوٹی دکان سے بڑا دکاندار کیسے بن جاؤں، بڑے سے ہول سیل ویوپاری کیسے بنوں، بالکل ناجائز نہیں ہے، ہمارے شریعت میں بالکل جائز ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ بھائی میں جو بھی کروں گا کس کے حکم پہ کروں گا؟ اللہ کے حکم پہ اور حضور کے طریقے پہ ہم کرنے والے بنے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے لیے کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی بھی حال میں رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ خالی غریبوں کے واسطے میں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں قیامت تک کے لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے کیا کرنے والا ہے؟ ڈرنے والا ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ چاہے تم غریب ہے تو تمہارے لیے مدد جلدی آئیں گی، اور تم دنیا دار ہے اور دکاندار ہے اور امپلائی ہے اور جاب کرنے والے ہیں تو تمہارے لیے مدد نہیں آئیں گی۔ ہر ایک کے لیے اللہ کی مدد آئیں گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ تقوی والا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ تقوی والا۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے تو غریب ہے تو بھی مدد آئیں گی، اور کروڑ پتی ارب پتی کمپنی آنر ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ اور میں اس سے پہلے شاید کچھ سال پہلے یہ واقعہ بتا چکا ہوں جمعہ کے اندر کہ میرے پہچانت میں ایک آدمی ماشاءاللہ بڑے کروڑ پتی آدمی ہے، وہ ابھی دین کے کاموں میں لگے تھے۔ پہلے وہ خود ایک فیشنیبل زندگی گزارتے تھے، ان کے زمانے میں جیسی نئی بائک آئی وہ نئی بائک کے شوقین، نئے فیشن کے شوقین، نئے ڈریسنگ کے شوقین، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے کام میں جوڑ دیا، اب دیندار بن گئے ماشاءاللہ۔ سر پہ ٹوپی آ گئی، بدن کے اوپر سادہ سمپل لباس آ گیا، چہرے کے اوپر داڑھی بھی انہوں نے رکھ لی، نمازوں کی بھی پابند بن گئے، اور پھر اتنے تقوی والے بن گئے کہ ایک مرتبہ میں وہاں سے میرا گزر ہوتا تھا، اکثر میں وہاں پہ ہماری ٹرین وہاں سے جاتی تھی تو عشاء کی نماز پڑھ کے پھر اسٹیشن جاتا تھا، اور وہ مسجد اسٹیشن کے قریب میں تھی۔ تو میں نے ہمارے وہ دوست، جب بھی میں گیا میرے ان سے ایسے تعلقات تھے کہ پھر وہ نماز کے بعد ساتھ میں آتے، ہم لوگ چائے وغیرہ پیتے، وہ مجھے اسٹیشن تک چھوڑ دیتے تھے۔ اس دن جب میں گیا تو وہ کہنے لگے کہ مولانا میں معذرت چاہتا ہوں، آج میں آپ کے ساتھ میں باہر نہیں آ سکتا اور آپ کو اسٹیشن تک چھوڑ نہیں سکتا۔ میں بولا کیوں بھائی، کیا کچھ خاص بات؟ بولے نہیں، میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں۔
میں بولا کائی کے لیے اعتکاف؟ بولے اعتکاف اس لیے ہے کہ میری اہلیہ محترمہ دواخانے میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ سیزر ان کا کرانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ بالکل سیزر وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پر ہے، اللہ بغیر سیزر کے ہی جو ہے مجھے اولاد عطا فرمائے، میرا یقین ہے بولے اللہ کی ذات پہ، اس لیے میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوں اور میں نے ڈاکٹر کو منع کر دیا ہوں سیزر وغیرہ کچھ نہیں کرانے کا بولے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت، حالانکہ وہ نوجوان اگر چاہتے تو بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں بھی لے جا سکتے تھے، دوسرے شہر میں بھی لے جا سکتے تھے، اللہ نے ان کو کسی چیز کی کمی نہیں کی تھی، لیکن یقین تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا، اور اللہ نے ان کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کیا۔ میں جب ٹرین سے گاؤں کی طرف نکلا اور گاؤں میں اترا اور اس کے ٹائم پہ ان کا فون آ گیا، بولے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ میں نصرت کا معاملہ کیا، اور ماشاءاللہ میری اہلیہ بغیر سیزر کے ہی ایک بچے کی والدہ بن چکی ہے، کوئی سیزر وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں سو اور بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ ماشاءاللہ وہ بچہ جو ہے آج حافظ قرآن بن رہا ہے ایک مدرسے کے اندر، پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ نے مدد اور نصرت جو کی وہ اعمال کے ساتھ، کائے کے ساتھ میں کی بھائی؟ اعمال کے ساتھ۔ تقوی یہ اللہ کے نزدیک معیار ہے، پیسہ غریبی یہ معیار نہیں ہے۔ آپ کے اندر اگر پیسے کے ساتھ میں تقوی ہے، آپ کے لیے اللہ کی مدد و نصرت آئی ہے۔ اور بخاری کا ایک واقعہ میں بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمانے لگے کہ بولے ایک مرتبہ 3 آدمی وہ سفر کے اوپر روانہ ہو، اور روانہ ہونے کے بعد میں وہ جو 3 آدمی تھے، بارش ہونے لگی، طوفان ہونے لگا، آندھیاں چلنے لگی، تو وہ تینوں آدمی ایک پہاڑ کی کھو کے اندر، ایک غار کے اندر، ایک گڑھے کے اندر جا کے بیٹھ گئے کہ جب بارش رکے گی اس کے بعد ہم لوگ باہر نکل کے جائیں گے۔ لیکن بولے اچانک پہاڑ پہ سے ایک بڑی چٹان آئی اور وہ غار کے منہ کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس پہ بیٹھی، اب تینوں پریشان ہوئے، اور تینوں بڑے بڑے تاجر تھے، تینوں بڑے کروڑ پتی لوگ تھے، تینوں بھی بڑے لوگ تھے۔ تینوں پریشان ہوئے کہ اب ہم اس غار کے اندر آئے ہیں تو یہ غار ہمارے لیے قبر بننے والی ہے۔ تو تینوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو کہنے لگے کہ ایک کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرو۔ دیکھو اس میں ایک وسیلے کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے میں بہت سارے مسلمان بولتے ہیں کہ بھائی وسیلے کا کیا حکم ہے، تو یاد رکھو اگر آپ کو دعا کرنا ہے آپ اپنے نیک کام کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ کائے کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں بھائی؟ نیک کام کے، آپ نے اگر کوئی ایسا نیک کام کیا ہوا ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے، آپ اپنے اس نیک کام کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کسی انسان کے وسیلے سے، کسی پیر کے وسیلے سے، کسی بزرگ کے وسیلے سے، کسی چھلاوے کے وسیلے سے اور کسی درگاہ کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، لیکن اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، میں نے میرے پورے زندگی میں جہاں تک مجھے یاد ہے ایک نیک کام ایسا کیا ہوا ہوں جس کو صرف اور صرف تو جانتا ہے، اور وہ یہ نیک کام یہ ہے کہ میں غریب آدمی تھا، اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی وہ ٹائم پہ نہیں تھا، غریب آدمی تھا، میرے پاس میں کچھ بکریاں تھیں اور میں بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جاتا تھا، اور جب میں آتا تو آنے کے بعد میں بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اپنی اولاد کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن مجھے جنگل میں دیر ہو گئی، رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اور میرے ماں باپ میرا رستہ دیکھ کے انتظار کر کے سو گئے، اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلانے لگے، رونے لگے۔ میں جب واپس اپنے گھر پہ آیا تو میں نے کٹورے کے اندر بکریوں کا دودھ نکالا اور دودھ نکال کے اپنے ماں باپ کے سرانے جا کے کھڑے ہو گیا کہ جب بھی میرے ماں باپ نیند میں سے اٹھیں گے میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا۔ میرے بچے میرے پیروں کے پاس آ کے رونے اور چیخنے لگے کہ ابا ہم کو دودھ پلاؤ، لیکن میں نے میرے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ جب میرے ماں باپ اٹھے، میرے ماں باپ نے دودھ پیے، اس کے بعد میں نے میرے بچوں کو دودھ پلایا۔ تو بولے اے اللہ، میں نے اگر یہ کام صرف اور صرف
تیری رضا کے واسطے، تیری خوشی کے واسطے کیا ہوں، وہ عمل اگر اس میں اخلاص تھا، اس کی برکت سے تو یہ چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیے اور وہاں سے وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرا آدمی یہ کہنے لگا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ایک زمانے میں میرے پاس بہت مال تھا، دولت تھی، لوگ میرے پاس سے قرضے لے جایا کرتے تھے، اور میرے پاس میں ایک عورت آئی قرضہ مانگنے کے لیے، تو میرے دل کے اندر غلط خیالات پیدا ہوئے، گندے خیالات پیدا ہوئے، اور اس وقت میں مجھے اس عورت کے اوپر پورا قابو اور کنٹرول بھی تھا۔ میں اگر چاہتا تو اس عورت کے ساتھ میں برا کام کر سکتا تھا، لیکن اے اللہ میں نے اس وقت میں اس عورت کو پیسے قرضہ وغیرہ دے کے وہاں سے روانہ کر دیا، اس کے ساتھ میں نے اس لیے برا کام نہیں کیا کیونکہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ بھلے مجھے دنیا نہیں دیکھ رہی ہو، لیکن مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اے اللہ اگر میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس سے برائی نہیں کیا تیری رضا کے واسطے، اور میرے اگر اس عمل میں اخلاص تھا، تو وہ عمل کی برکت سے یہ چٹان کو ہٹا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چٹان کو پھر ہٹا دیا۔ اب تیسرا جو آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ اے اللہ ایک زمانے میں میرے پاس میں گائے تھی، گھوڑے تھے، بیل تھے، بکریاں تھی، کھیت تھا، ملے تھے، باغات تھے۔ ایک آدمی میرے پاس میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے پاس میں مزدور رکھو۔ میں نے اس آدمی کو مزدور رکھ دیا۔ 1 سال تک وہ میرے پاس کام کرتا رہا، اور جس دن اس کی تنخواہ دینے کا ٹائم آیا سال بھر کی، بس اس سے 1 دن پہلے وہ چلا گیا، میرے پاس میں واپس ہی نہیں آیا۔ اس کا سال بھر کا جو پیسہ تھا وہ میرے پاس میں پڑا ہوا تھا۔ بعد میں نے وہ پیسے کو بزنس میں انویسٹ کیا، وہ پیسوں سے گائے خریدا، بیل خریدا، بکریاں خریدا، اور پھر وہ گائے بیل بکریاں بڑھتے 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 بڑے بڑے ریوڑ ہو گئے۔ پھر میں نے زمینیں خریدا، باغات اس پہ لگا دیے۔ وہ جو چھوٹا سا اماؤنٹ تھا اس میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ کروڑوں کا اماؤنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد 10-12 سال کے بعد میں وہ آدمی آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں نے آج سے 10-12 سال پہلے تمہارے پاس میں کام کیا تھا، میرے 1 سال کی تنخواہ تمہارے پاس میں باقی ہے، میں وہ لینے کے لیے آیا ہوا ہوں اگر تم کو یاد ہے تو، اس لیے کہ مجھے اب پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، مالدار آدمی، کہ اے اللہ اگر اس وقت میں نے وہ جو آنے والا آدمی تھا، یہ جو مالدار تھا، اس نے اس سے کہا، ایک بڑے بڑے جو پیسے کے تھیلیاں بندھی ہوئی تھی وہ لا کے اس کے حوالے کیا، اور اس کے بعد میں کہا یہ اتنی گائے تمہاری ہے، اتنے بیل تمہارے ہیں، اتنی بکریاں تمہاری ہے، اور یہ اتنے ایکڑ زمین اور یہ جو ملے ہیں یہ سب تمہارے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے وہ جو تمہارا 1 سال کا اماؤنٹ تھا اس کو انویسٹ کیا، اس کا ڈبل ہوا، پھر اس میں یہ جانور خریدا، کھیت خریدا، زمینیں خریدا، اور یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے خریدا ہوں، یہ سب تمہارا ہے، میرا اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ اور وہ آدمی بیچارہ بہت زیادہ خوش ہو گیا، مزدوری کرنے والا، لیکن اس آدمی نے ایمانداری کے ساتھ اس کا 1 پیسہ اس کو واپس کیا۔ تو وہ مالدار یہ دعا کرنے لگا، اے اللہ اگر میں نے وہ عمل صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اور اس مزدور کی مزدوری میں پورا کا پورا پیسہ اس کو دے دیا تھا، اور پورا کا پورا کیش اس کو دے دیا تھا، باغات اس کے حوالے کر دیے تھے، اے اللہ اگر وہ کام تیرے لیے کیا تھا تو تو اپنے فضل و کرم سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ اب اس آدمی کے عمل میں اخلاص تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے، وہ پوری کا پوری چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر نکل گئے، ورنہ وہ چٹان وہاں سے نہیں ہٹتی تھی تو تینوں کی قبر اسی غار کے اندر بن جاتی تھی۔ یہ واقعے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے آدمی غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو، مزدور ہو، کروڑ پتی ہو، کیسا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرط یہ ہے کہ وہ تقوی والا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہم چاہے کسی فیلڈ میں رہو، کسی لائن میں رہو، کیسے بھی رہو، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ترقی کرنے کی کوشش کرے، لیکن دین کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑے۔ کریں گے اس کی فکر، کوشش؟
اب آج شب قدر کی مبارک رات ہے، اس کے تعلق سے ایک دو باتیں بول کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اہم اور ضروری بات تو یہ ہے کہ شب قدر کی مبارک رات میں ہم یہ جو اتنی دیر گھنٹہ دو گھنٹے بیان سنتے بیٹھے تھے، یہ ہمارا بیان کا سننا بھی بیکار نہیں ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کے بارے میں ایک لمحے کا غور و فکر کرنا 80 سال نفل عبادت سے زیادہ بہتر ہے دین کے بارے میں۔ تو ہم لوگ اتنی دیر جو دین کی بات سنتے بیٹھے، یہ بھی ہمارا دین میں داخل ہے، اور اس کے اوپر اللہ ہم کو کیا اجر و ثواب دیں گا اور ہماری زندگیوں میں کیا بدلاؤ آئیں گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں ہم کو کیا نوازیں گا، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دوسری چیز، اب ہم اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد ہمارے لیے مسجد میں الحمدللہ چائے وغیرہ کا انتظام کیا ہوا ہے، تو تھوڑا ہم ضروریات سے فارغ ہو کے وضو کر کے چائے وغیرہ پی کے واپس سے پھر عبادتوں کے اندر آ جائے، کیونکہ دیکھو ابھی سحر کا وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے، چند گھنٹوں کے بعد سحر کا وقت بھی شروع ہوگا، تو تب تک کا وقت ہم مسجد میں عبادت کے اندر گزاریں، اللہ اللہ کرنے میں رہے، نوافل کا اہتمام کرے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے یہ نیت کرے کہ اے اللہ آج تک کی جو زندگی اپنے من چاہی پہ گزر رہی تھی اس کو تو معاف کر دے، اب آگے کی زندگی جیسا تو چاہے گا ہم ویسے گزاریں گے۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھے اور یہ کہے کہ اے اللہ تو نے سب سے بڑی جو نعمت مجھے دیا ہے وہ ایمان کی نعمت دیا ہے۔ کائے کی نعمت دیا ہے بھائی؟ ہاں، ایمان جو دیا، دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، تو اے اللہ تیرا کروڑوں درجے شکر ہے کہ میں نے ایمان نہیں مانگا، میرے ماں باپ نے ایمان نہیں مانگے، بغیر مانگے کہ تو نے میرے ماں باپ کو بھی مسلمان بنایا، مجھے بھی مسلمان بنایا، سب سے پہلے تو اس کے اوپر تیرا شکر ہے۔ اور پھر اللہ نے جو جو نعمتیں ہم کو دیا، اے اللہ تو نے ہم کو صحیح جسم دیا، صحیح آنکھیں دی، صحیح کان دیے، اے اللہ تو نے ہم کو نمازی بنایا، اے اللہ تو نے ہم کو کاروبار بھی دیا، اے اللہ تو نے بغیر مانگے کہ اولاد بھی عطا کی، اے اللہ تو نے ہم کو جو ہے سکون و چین والی زندگی بھی دی، یہ سب تیرا شکر ہے، کرم ہے بول کے ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اس کے اوپر اس کا شکر ادا کریں۔ حضور نے فرمایا جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنا اللہ نے دیے ہوئی نعمتوں میں اللہ کیا دیں گا بھائی؟ برکت دیں گا، اور برکت آئیں گی، جتنا شکر کرو گے اتنی برکت آئیں گی۔ اور اس کے بعد پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھے، اور اس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اے اللہ تو نے مجھے سب کچھ تو دیا ہے، لیکن اگر کسی کی کوئی جائز خواہش ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے تعلیم کے لیے دعا کرے، کوئی پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں ڈگری وغیرہ لے کے تو وہ نوکری کے لیے دعا کرے، اور کوئی اگر تاجر ہے تو اپنی دکان کے برکت کے لیے دعا کرے، اور اگر کوئی قرضوں میں گرا ہوا ہے تو وہ یہ دعا کرے کہ اللہ قرضوں سے نجات دے دے، کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کے لیے دعا کرے، اور کوئی بیمار ہے تو بیماری کے دوری کے لیے دعا کرے، اور اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اپنے گھر کے جو بیمار ہے ان کے بیماری کے لیے دعا کرے۔ اور یہ صلاۃ الحاجت کیسی پڑھیں گے؟ میں نے شب برات میں بھی اس کا طریقہ بتایا تھا، میں آج اور واپس سے ایک بار بتا رہا ہوں تاکہ جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور جنہوں نے پہلے سنا تھا ان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کرنے کا، اور یہ جتنی نمازیں ہوتی ہے یہ سب نفل ہوتی ہے، چاہے صلاۃ التوبہ ہو، شکرانہ ہو یا صلاۃ الحاجت ہو، اس میں 2 رکعت نفل کی نیت کرنے کا، اور نیت کرنے کے بعد میں اللہ اکبر بول کے رکعت باندھنا ہے، اور رکعت باندھنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد میں پہلی رکعت میں الحمدللہ کا سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں ایسے ہی الحمدللہ کا سورہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ قل ھو اللہ احد کا سورہ۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ قل ھو اللہ احد۔ پہلی رکعت میں 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد۔ اس کے بعد میں نماز پوری کرنے کا، جیسی نارمل نماز ہم پڑھتے، سلام پھیرنے کا، اور سلام پھیرنے کے بعد میں پھر سجدے میں جا کے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھ کے اس کے بعد جو ضرورت کے لیے، جو حاجت کے لیے آپ نے نماز پڑھی ہے پھر اللہ سے مانگنے کا کہ اے اللہ میں نے یہ کام کے لیے یہ نماز پڑھا ہوں، میرے اس کام کو تو آسان کر دے۔
تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ جن کو بتایا ان کو یہ بتایا کہ اس طریقے سے میں نے جب اس نماز کو پڑھا تو میرے ہر مسئلہ جس کے لیے میں نے یہ نماز پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے حل کر دیا. یہ اتنی پاورفل نماز. تو صلاۃ الحاجت اس طریقے سے ہم پڑھیں. اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح اگر پڑھنا ہے تو صلاۃ التسبیح کی بھی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. کچھ نوجوان مسئلہ پوچھ رہے تھے مجھے کہ بھائی صلاۃ التسبیح کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ تو کسی بھی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. صرف عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت اور فجر سے اشراق تک کا جو وقت ہے وہ وقت چھوڑ کے مکروہ ٹائم کے علاوہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کا بھی ایک دم آسان اور سمپل طریقہ ہے. اس طریقے سے صلاۃ التوبہ پڑھے کہ صلاۃ التوبہ کی ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. پوری 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر رکعت میں 75 مرتبہ. اور ایک دم آسان طریقہ صلاۃ التسبیح کے اندر 75 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ تسبیح پڑھنا ایک رکعت کے اندر. آپ نے رکعت باندھے، ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد میں آپ ثنا پڑھنے کے بعد میں آپ 15 مرتبہ پڑھیں. سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں گے، اس کے بعد کی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے اور رکوع کریں گے. پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، ہو گئی آپ کی 75 مرتبہ. پھر آپ اگلی رکعت میں بھی ایسے ہی ترتیب سے، دوسری رکعت میں 75، 150، اس کے بعد 75 اور اس کے بعد 75، 4 رکعت میں آپ کی 300 مرتبہ یہ تسبیح ہوں گی. اور تسبیح کون سی پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنی ہی تسبیح پڑھنا ہے صلاۃ التوبہ کے اندر، صلاۃ التسبیح کے اندر. یہ ہے تسبیح پڑھنے کا طریقہ. اس طریقے سے ہم یہ نماز بھی پڑھے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا تھا کہ چچا جان ہو سکا تو یہ نماز روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا، نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا، نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ، نہیں تو سال میں 1 مرتبہ، اور نہیں تو کم سے کم پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور یہ نماز پڑھنا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.